अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसरे दे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो? और एक खूबसूरत सवेल दा आगाज़ थी चुके। गुड मॉर्निंग आखसा मैं ताको जी आए को आखसा और खुश आमदीद आखसा तमाम मेरे भेड़ी, तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तमाम मेरी सहेलियाँ, तमाम मेरे प्यारे ये आंटियाँ, सबको गुड मॉर्निंग आखसा, जी आए को आखसा और खुश आमदीद आखसा। अच्छा, आज मैं पहले दस देवा पहले अज दी दी अहमियत वाली गाल करे सा और वाल यकीनन तने नाल हाल हवा तो थींदा ही रहंदे थे और बहुत कुछ जनाब मजीद गुफ्तगू भी करे सो। अच्छा, आज दा डी क्योंकि 2 अप्रैल है और हर मैं आदे बंदे वास्ते हर दिन की अहमियत होती है। थी सकते थे आज कहीं इंटरव्यू होवे तो उनके वास्ते डी दी बड़ी अहमियत होती, आज कहीं पेपर होवे तो उहदे वास्ते डी दी बड़ी अहमियत होती। हो सकते थे कि आज दे दी बहुत सारे लोग जड़े हैं जिन्हें दी सालगिरह होवे उन्होंने वास्ते दी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे जनाब आज दी जो है बहुत सारे लोगों वास्ते कामयाबी घिन के आवे उन्होंने वास्ते भी बड़ा ही अहम तरीन दी है। बहुत सारे लोग जड़े हैं यार मैं आदियाँ हर दी हर एक बंदे वास्ते अहम दी होंदे थे, बहुत सारे लोगों वास्ते खुशियाँ घिन के आते और दुआ ही ये है कि जनाब हर दी दा आगाज़ जड़ा है पिया ओ यकीनन तारे वास्ते एक अच्छा पैगाम घिन के आवे, खुशियाँ घिन के आवे। और मैं दस देवा कि आज अप्रैल दी 2 है पई और बहुत सारे लोगों को सैलरी का इंतज़ार हो सी मैं समेत तीवे होंदे जनाब हर एक वास्ते अपने जेह्ड़े दी दी अहमियत अलग अलग होंदी है, कई भी दी दी अहमियत अलग अलग होंदी है। लेकिन मैं दस देवा कि आलमी तौर पर जरा ये दी है यानी कि 2 अप्रैल जरा है ऑटिज़म के हवाले नाल मनाया वेंदा पे थिया और जनाब जी ये एक जहनी या दिमागी नशोनुमा दी बेतरतीब होना या डिसऑर्डर दा डी है पे जरा कि बाकायदा तौर पर आलमी सतह ते डी को मनाया वेंदा थिया और उस सिलसिले विच जनाब बिल्कुल मेरा भी आज शो है पिया गाल थी पई है ना कि हर बंदे वास्ते हर दिन की अहमियत मुख्तलिफ होती है, लेकिन कुछ डी ऐसे होने थे जेडे कि पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में सैलीब्रेट किए वेंदे पे होने थे और जिन्हें जो मकसद होंदे थिया ते ऑटिज़म के जो मुतासर बच्चे हैं या मुतासर बच्चे उन्होंने मसाइल को उजागर करना है पिया आवाम में शऊर पैदा करना है। यकीनन बहुत सारे लोग जड़े घर टीवी ऑन करके बैठे हो मेरी भेड़ी ऑन करके बैठे हो उन्होंने ना पता हो सी कि ऑटिज़म जड़े है क्या है क्यों तो आयशा गाल कर दे पे, लेकिन अज जो ना आवाम दा शऊर उजागर करने दी है और इन्हें ऑटिज़म जी तदारक के इकदाम करते यकीनी बनावन दा दी है यानी ये मकसद है दी दा मनावन दा। और होंदा कहे मैं भी दस कि ऑटिज़म है क्या जो असा जहनी नशोनुमा की बेतरतीब या डिसऑर्डर की गल करें है तो है क्या यानी कि बाज़ टाइम तेरे जेडे बाल हैं वो बेमकसद रोंदे पेन या खिलते पेन थे या बाज़ टाइम ऐसा होता कि बच्चे अपने खिलौने में दिलचस्पी नहीं घिंदे जेडे कि आम तौर पर बच्चे अपने टॉयज़ इंटरस्ट घिंदे पे होने खेदे पे होने, लेकिन वो जो बच्चा होंगे वो बच्चा जो ऑटिज़म का शिकार होंगे वो दूर होंगे इन चीज़ों को। बाज़ टाइम जो बच्चा है अगर कोई मुतवज्जा करेंदा पे कोई शख्स था वो पासे देदा नहीं वो बे पासे देख के गाल करेंदा पे होंगे थे। बाज़ टाइम बच्चे गाल भी नहीं करेंदे, खामोश होने थे, ज़्यादा खामोश रहना पसंद करें थे और यानी उन्होंने अपने जो एहसासात हैं या जो महसूस करेंदे पे बच्चे कहीं को दस नहीं सकते पे होंगे थे, उन्होंने जो तासरात हैं वो जड़े हैं वो दूजे समझ नहीं पाते पे होंगे कि आखना क्या चाहते हो या बच्चा अपनी गाल जी है कन्वेंस नहीं करके पाता पे होंगे कि मैं आखना क्या चाहना हाँ। बाज़ टाइम बाल बे मकसद रोना शुरू कर देने ऐसे जड़े बाल होने थे यानी बहुत सारे अलामात हैं, यकीनन बहुत सारी वजूहत हैं जो डॉक्टर साहब मेरे को बेहतर में आती हैं या बेस्ट तक वे नालासेसन भी सही मैं दस दें कि इन्दी वजह ऑटिज़म की वजह जनाब बहुत सारे बच्चे जो समाजी रवाबित जड़े हैं क्रिएट नहीं कर सकते, कल ताल्लुक नहीं बना सकते, बोल नहीं सकते, पैगाम रसानी या अपना मैसेज जरा कन्वे करना चाहते या दसना चाहते थे वो भी नहीं दस पाते थे। और अगर तो लगते थे कि तेरे बच्चे को कोई ई तरह का मसला है पिया या तो फील थी कि मेरे को या तो ये गाल शेयर करनी चाहिए है, यकीनन आज शेयर करे सो क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हैं सारे असन गुड मॉर्निंग भी आखसूँ जी आको आखसूँ और खुश आमदीद आप थैंक यू तशरीफ खैन किया मेहरबानी जी बस ये बड़ा कमाल है जो हर अहम डी के बारे बड़ा एहतियात ना बड़ा पहले तो ख्याल रखें बारे और सबको पता है कि जनाब जी डॉक्टर साहब बेहतर तरीके को दस सकते थे और कुछ सारे डॉक्टर बने खड़े आप सारी कुछ रिसर्च जरूरी है यकीन डॉक्टर साहब जो ऐसा गाल करनी है से अलावे थे तो यकीन कुछ मालूमात होना सारे वास्ते भी जरूरी होंगे जो ऐसा भी कलेक्ट करने हैं इकट्ठे करें जी थैंक यू, लेकिन सारी तैयारी तुम्हारी ज्यादा है पे यकीन। अच्छा मैं भी दस देवा कि आधे दिन के पूरी दुनिया में हाँ बाला तकरीबन एक बच्चा ऐसा होंगे जो
کہ آٹزم دا شکار اور ان لڑکیاں جڑے ہیں وہ گھٹ ہون لڑکے جڑے ہیں بوائز جڑے ہیں انہاں زیادہ مسئلہ پایا وے تھیا کہ لو آکھا وے بڑے تیز ہون تے اب الین تھیا لیکن اے وجہ دس دے کہ انہاں مسئلہ بھی گھٹ ہے بنسبت بوائز دے یعنی کہ جڑے لڑکے ہون اکثر انہاں کو اے مسئلہ ہوندے تھیا گھٹ الیندے نہیں پیرنٹس اکثر پریشان ہونے کہ اندے نال دی ہم عمر جڑے بچے ہیں بولنا شروع کر دیتے لیکن اے حالے تک کیوں نہیں بولیندے پہ کیوں نہیں الیندے پہ یا ساری گال کیوں نہیں سمجھدے پہ اے بچے کیوں بے چین ہیں پہ اے تمام مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے والدین ہیں انہوں کو جانا ضروری پیا کہ کیوں اے بچہ ایسا کرندہ پہ یہ تمام مسائل کو اجاگر سانگے یقیناً سانال ڈاکٹر صاحب ہیں اور انہی ٹائم سانال ایک شاعر بھی ہیں جنہ کا تعلق لاہور نال ہے ادبی تنظیم ہے بزم باقی نال چیئرمین بھی ہیں پہ اور جناب بالکل شاعر بھی ہیں اسد علی باقی ہیں گڈ مارننگ جی کو خوش آمدید تشریف گھن کے انہوں نے آخر ہے کہ عائشہ میں کچھ رہ کی سمجھ نہیں آتی لیکن آج کوشش سن تھے کیونکہ میں رکی ہوئی اچھی گال کرے سا اور اے آج میں کچھ سمجھ سن تھے آپ تشریف گھن کے اور یقیناً اچھی محفل بھی راسی اور بہت ساری انفارمیشن بھی مل سی ساکو ڈاکٹر صاحب والے ڈاکٹر صاحب ترے والے آساں اور میں چاہساں کہ تسا زیادہ بہتر دس دے اے ڈی کیوں منایا جائے ان دی اہمیت کیوں ہے کیا ضرورت محسوس تھی عالمی طور تے ڈی مناون دی اے دسے سو ذرا اچھا پہلی گل تے مطلب اندا کام جڑا شروع تھیا یہ تقریباً اج تو جی میں ہے 12 منے دے پہنے ٹھیک ہے ہم 2007 وچ ہاں قطر دے آغاز کیتا ہے لوگ ہاں پورا اون دے وچ WHO تھا جڑا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہے اون دے پوری کال تھیندی پئی ہے یونائٹڈ نیشن دی اتھاں دنیا دی ہیلتھ دے بارے جو کیا اساں کیویں خیال کروں مختلف معاملات ہیں اون دے WHO 7 ڈی ہے جڑے انہاں کو ڈیزیگنیٹ کریندی ہے صحیح مختلف ہیں ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے بچیاں دا ڈے ہے اون دے وچ ایک دن یہ ہوئی ہے جے ورلڈ آٹزم ڈے اون ویلے اڈاپٹ کیتا ہے اور ان دے بعد چلدا آندا پیا ہر سال اندا ایک تھیم ہوندا یا ایک خیال دے بارے جن دے بارے گال کریندے اہمیت اندی میں ہے جو ایک مسئلہ ہے تساں جویں خدا دے کھڑے ہو 150 دے وچوں ایک ہے یا ایندا مطلب ہے جو اگر 1.5 کروڑ بچہ ہوئے تو اندے 10,000 ہو سن تو پاکستان دے بچیاں دی تعداد ہن اگر اساں دیکھوں تے وہ تقریباً 9 تو 10 کروڑ تے بچے ہیں بال ہیں اور ٹوٹل جڑی ہے 20 کروڑ دی آبادی ہے جڑی ہے اور اون دے 10 کروڑ دا مطلب یہ ہے کہ کو اساں اگر دیکھوں تے یہ تقریباً بن ویندے ہیں 30 تو 40 ہزار بچے بن ویندے ٹھیک ہے تے اگرچہ ٹوٹل بچیاں دے حساب دے نال تے تھوڑے ہیں مگر بہرحال ایک کنسیڈریبل نمبر ہے جڑا ان دے وچ آ ویندے ہیں نا اچھا ہن لوگوں کو اندا شعور ہی کوئی نہیں لوگوں کو کیا تسیں ہن پڑھ کے آئے تسیں کچھ گالی پتہ ہیں تسیں جے میں آدے کھڑے نا ماما کو پتہ ہی کوئی نہ سی انہاں میں پہلی دفعہ گال سنی ہو سی جی بالکل انہاں دے خیال وچ انہاں دے بچے بال سارے نارمل ہیں ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ کہیں نہیں تے اویں دے بارے چ سوچیں تے کہیں نہیں اچھا جڑے ویلے اگر سوچ گھنن کہیں ڈاکٹر کو گھن نہیں وجن تے اساں ڈاکٹر ان بارے بڑے یعنی فارغ صحیح گال جڑی ہے نا اون دے چ یہ ہے جو ایک تے ہے جڑے ڈاکٹر ہیں جنہاں کو اساں جنرل فزیشین آدے ساڈے جڑے 90% جڑے بال ہیں وہ انہاں دے کول پیندے جڑے اسپیشلسٹ حضرات نے بچیاں دے ڈاکٹر ہیں اسپیشلسٹ انہاں دے کول جڑے ہیں 10% تو گھٹ گھن کے ویندے بالکل 10 بال بیمار ہوندے تے 9 انہاں کو ویندے بالکل یعنی گلے محلے وچ جو سارے جنرل فزیشین دستیاب تھے نا سوتھا گھر کے فیملی فزیشین آکھو جا جڑے جی پی آکھو جا جڑے انہاں دے کول ویندے انہاں دا علم این دے بارے چ عمومی طور تے بالکل ہی گھٹ ہے کیونکہ تھوڑا جہاں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر زیادہ ہے بالاں کو انہوں دی تربیت گھٹ ہوندی زیادہ انہوں دا ایکسپوجر وڈا ہوندا تے اون دے وچ بالاں دے وچ ایو جی ہے جڑی بہت کامن کائیں نہیں تے این واسطے ایو جو شے کو کچھ نہیں ٹھیک تھی ویسی ٹانک لکھ دیتے فارغ کر دے خیر ہے دوائی لکھ دیں طاقت دی ہوتی ویسی ٹھیک یہ کام چل ویسی صحیح والدین پریشان ہونی تے ڈاکٹر انہاں کا دین کچھ کشے کائیں ٹھیک ہے اچھا ہن رہ گئے جڑے بالاں دے ڈاکٹر ہیں جڑے بالاں دے ڈاکٹر کو گھن ویسے تے اتھیں مسئلہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا کائیں نہیں جڑی ساڈی اتھا تربیت ہے ساڈی ٹریننگ ہے ان دے وچ ایندا کوئی بہت زیادہ ذکر کائیں نہیں مریض گھٹ ہیں ان دے بارے گال ہی گھٹ تھیندی ہے تے اتھیں ان دے بارے بہت زیادہ نالج یا بہت زیادہ دے بارے وہ کہانی جو بہت کو ڈٹھا ونجے کیتا ونجے ٹھیک ہے اتھیں ریفر کر دیون یہ انہاں دا بڑا کمال ہے کہ کہیں کو دکھا کے نو ٹھیک ہے اچھا ایک گل میں کرے سر ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ساری صورت حال ہے آؤٹ آف کنٹری تے صورت حال کہنا ہو سی نا تے اسپیشل ڈاکٹر ہو سکتے ان دے باقاعدہ ہیں
ہاں۔ اتھاں ہے مطلب اتھاں ہی تے لیکن آہستہ آہستہ ویندے نے اتھاں دے جی پی اے اتھاں ہی عام طور تے جدوں تک ٹریننگ نہ ہوے ہاں اندی ان دے بارے گال زیادہ کہانی تھیندی زیادہ یہ بال جنہاں کو جنہاں والدین دی اویئرنیس ہوندی ہے اتھاں وہ ویندے نے انہاں دے کول وہ لیکن سائیکیٹرسٹ کو سائیکالوجسٹ کو سائیکالوجسٹ کو پیندے نے انہاں دے کول ویندے نے یا ساڈے نیورولوجسٹ انہاں کو چلے ویندے تو اتھاں دا تھوڑا جا حال بہتر ہے مگر WHO کو ضرورت نہیں وجہ تو تھی جو عمومی طور تے ان دے بارے اویئرنیس کہانی ٹھیک ہے ان دے بارے میں سمجھو آج گال کریں دے کھڑے ہیں ان وجہ تو آج اگر 2 4 5 لوگ 100 سن ہزار گھنسن لاکھ سن گھن سے ہاں بالکل تو انہوں کو اندازہ تھی ویسے جو یہ ایک مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور ان کو کتھا گھن کے وجنے ٹھیک ہے تو کم از کم انہوں کو جو تھوڑی اویئرنیس تھی ویسی تو اندے نال آئندہ واسطے اپنے بالاں دا علاج انہاں واسطے بہتر ممکن تھی سکتی اچھا انہوں کو سمجھ بھی آ ویسے کہ سارے بالاں وچ مسئلہ کہہ رہے تے فلاں جڑے ہیں سارے ملن والے انہاں دے بچے چ مسئلہ ہے اور انہاں کو ون کے گائیڈ لائن دے سو تو انہاں کو دسے سو کہ تہاڈے بچیاں وچ اے جڑا مسئلہ آٹزم وی تھی سکدے تھی اور کو ضرورت ہے علاج دی ضرورت ہے تربیت دی این حوالے نال گال بھی کرے سو ناظرین ویلچ کہ ایک چھوٹی بریک تک تھے نہ سچ نہ بس ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ کو سویل دے رہا گے اور جناب جی گال تھی نہیں پہ بریک پہلے کے ورڈ جڑا ہے آٹزم دا ڈی منایا ویندا پہ تھے یعنی کہ لوگوں کو دسنا مقصد جڑا ہے بناون دا وہی ڈی کو کہ لوگوں کو دسنا ونے کہ کیا بیماری ہے کیویں ہو سکتا ہے چیز علامات بھی جاننا چاہو پہلے کیوں نہ کچھ کیونکہ شاعر بھی بیٹھے سارے نال اور سارے مسائل دے نال حل بھی ہونا چاہیے تھی کیا کیا سنے دے پہ کچھ اپنے شعر و شاعری دے حوالے نال بالکل عائشہ جی میں کس طرح کی شعر و شاعری کرتے ہیں کب سے آغاز کیا کچھ بتائیں اپنے بارے میں 2009 سے میں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا اور اس کے بعد اپنی کتاب منظر عام پر آئی یہ اچانک خیال کیسے آیا اکثر لوگوں کو جب پوچھتے ناظرین بچپن سے کر رہے تھے عائشہ اور کیا کیسے جی بالکل عائشہ یہ ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے ایک انسان کے اندر ایک دوسرا انسان پنہا ہوتا ہے تو شاعری تو بچپن سے ہی تھا لیکن وہ پھر وزن و زان کی ترتیب پھر اپنے استاذہ سے اس کی اصلاح لی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آج اس مقام سے نوازا زبردست تو غزل کے چاند اشعار اردو کی اہلیان ملتان کی نظر اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے آپ کی نظر کہ وہم و گما سے اس کا اس نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے جو بے وقار صدر ہے نا جی وہ مشاعرے کا صدر ہوتا ہے شاعر پوچھتا تو ہے کہ جی آپ کی اجازت سے بالکل جی آپ ہمارے سینئر ہیں لیکن وہ کبھی اگر اجازت نہ دیں تو وہ پڑھ نہیں سکتا وہم و گما سے تجھ کو اتارا نہیں گیا صد شکر تیرے ہجر میں مارا نہیں گیا لو آ گیا ہوں اپنی انا توڑ کر یہاں ایک پل تمہارے بعد گزارا نہیں گیا پھر اس کے بعد اس نے بلایا نہیں مجھے پھر اس کے بعد اس نے بلایا نہیں مجھے پھر اس کے بعد میں بھی دوبارہ نہیں گیا فیس زیادہ ہوگی ڈاکٹر صاحب اور سب کچھ تو دے دیا ہے تیرے شہر نے مجھے سب کچھ تو دے دیا ہے تیرے شہر نے مجھے لیکن ابھی بھی ایک خسارہ نہیں گیا اور میں جانتا تھا کس نے لگائی تھی گھر میں آگ کس نے لگائی تھی گھر میں آگ مجھ سے کسی کا نام پکارا نہیں گیا باقی یہ آفتاب تو اپنی جگہ ہے ٹھیک باقی یہ آفتاب تو اپنی جگہ ہے ٹھیک جی جی باقی یہ آفتاب تو اپنی جگہ ہے ٹھیک جو شب کے ساتھ تھا وہ ستارہ نہیں گیا واہ جی واہ زبردست اتنے دنوں کے بعد وہ آیا یہ پوچھنے اتنے دنوں سے آپ کا آنا نہیں ہوا واہ جی واہ زبردست زبردست بہت خوب بہت اچھا اس کے ساتھ آنا نہیں گزارا نہیں ہوا کے ساتھ آنا نہیں ہوا جی میں نے آخر میں علیحدہ یہ علیحدہ سے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تو سبھی دلچسپی رکھیں دو شعر و شاعری میں مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب خود شاعر ہیں بڑا باریک دلی سے آپ شعروں کو سماعت کر رہے ہیں
اچھا ڈاکٹر صاحب واپس آنے اپنے جڑے اج دے جڑا سارا موضوع ہے آٹزم دے حوالے نال اور پہلے دسے سو کہ ان وچ تھیندا کیا کہ ہے بچیاں کو تاکہ سارے ماما کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامات کیا کیا ہیں جو تک دیکھن کو مل سن عام گھراں وچ لوگاں دے بچیاں وہ تک پتہ چل سی کہ واقعی تہاڈے بچے وچ یہ مسئلہ ہے پہ دماغی نشو و نما دے جڑے بے ترتیب ہے یا ڈس آرڈر ہے کیا ہے یہ حوالہ بس ایک گل پچھلی رہ گئی ہے مجھے مکمل کر کے مجھے جڑی سارے کھڑے جو ان دی اہمیت کیا ہے اہمیت جو ڈسائی چھوڑی ہے ان دی اویئرنیس ہے بنیادی طور پہ تاکہ لوگوں کو کم از کم پتہ چلے جو ہے کیا کچھ نہ کچھ اویئرنیس زیادہ تھی وے جڑے بال ہیں ہوں میرے جیسا کیلکولیٹر کی کھڑے تقریباً 40,000 تو زیادہ ہیں پاکستان چی لیکن انہوں نے بارے اگر سن ڈیٹا دیکھوں تو 40,000 مریض کا ہی نہیں یہ مطلب مریض جڑے ہیں وہ 1000 تو زیادہ کا نہ ہو سن تو یہ مطلب 30-35,000 ای ویلے چھپے کھڑے بعد ہین تے صحیح لیکن انہوں دا نہ علاج تھیندا پیا نہ انہوں دی تحقیق تھیندی پئی نہ انہوں دی تشخیص نہ انہوں دا ان دے بارے کچھ تھیندا کہیں نہیں تے این واسطے ڈی مناون دا مقصد یہ ہے جو ان دے وچ اج لوگوں کو پتہ لگ ونجے لوگ اپنے بالاں دی صحت دے بارے متوجہ تھی ون اور ان دے بارے زیادہ لوگوں دی یعنی وہ اپنے بالاں کو علاج کرا کے بہتری تھی ونجے اچھا ہن سارے کھڑے ہو ان دی علامات علامات تو پہلے ایک ہور شے جڑی سب کو ان دے بارے پتہ ہونی ضروری اساں کو ایک ڈس آرڈر کا نہیں ایک بیماری کا نہیں جے شوگر ہے نا شوگر وچ اساں یہ آکھدے نے جو شوگر زیادہ تھی گئی جسم وچ ایک ٹیسٹ کرواؤ پتہ لگ ویسی ڈائبٹیز ہے یا کائن ان دے بارے یہ مسئلہ کا نہیں یہ بیہیویئر دا کام ہے اچھا بیہیویئر چون ایک شے کا نہیں ایک اساں این واسطے آٹزم ڈیزیز کا نہیں آتے ٹھیک ہے بالکل آٹزم دی بیماری نہیں اساں اساں تو آکھدے ہیں آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ٹھیک ہے ASD ٹھیک ہے اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے جو بہت ہلکا ہی ہو سی تو بہت زیادہ ہی ہو سی کہیں علامات ایک کھاد ہو سی کہیں علامات بہت ساری ہو سی تو وہ بہت ساری علامات مل کے ان واسطے ان دا ٹیسٹ ایکو گال دے نال نہیں تھیندا ایک گال دے نال ٹیسٹ نہیں تھیندا بہت ساری شیاں چاہیے ہن ایتھاں میں ادھر تھوڑی جی دوجی گال کر گنا ایک شے ہے جڑی اللہ پاک نے پیدا کیتی ہے ڈائیورسٹی سائیں کو تنوع دے بارے ہن گال یہ ذرا اہم ہی ہے جی میں اللہ دی ذات ایک ہے بالکل اللہ دی جتنی مخلوق ہے وہی وحدہ لا شریک ہے ہر مخلوق میں جڑے ویلے یہ گال تے نا آدمی یہ گال کہیں جاتے کریں دا کھڑا سے جو انسان جڑے ہیں ہر کوئی مختلف ہے اتنی جا ہے مختلف ہے اتنی جا ہے آنکھ ہے آج کل دنیا دی میرے 7 ارب انسان ہیں ہر ایک دی اتنی جا اللہ پاک ہر ایک دی مختلف کی تھی اتنی جی جا ہے اور اندر ویرائٹی 7 ارب تو زیادہ ہے کوئی دوجا نہ مل دے کا نہیں اتنا جا نشان ہے کہیں دوجا نہ ملتا کا نہیں اتنی جا چون کتنے نمونے بنا سکتے ہو 2 4 6 ہزار 2000 مگر اللہ پاک 7 ارب زیادہ بنائی کھڑے نے اور اندر مسئلہ ہی کا نہیں تو کوئی 2 ٹوینز جڑے ہیں جڑواں بہن بھائی یا جڑواں بھائی یا جڑواں بہن وہ 2 ایکو جیاں کا نہیں بالکل کوئی نہ کوئی چینج ہے میں یہ گل کہیں جاتے کریندا پیا میں ایک اتھاں بیٹھا ہی ایک اتھاں آتا ہے نا بوٹنسٹ سائنٹسٹ ہے ایگریکلچر دا وہ بیٹھا ہے آدھے ڈاکٹر صاحب تساں انساناں دا دے کھڑے میں تساں کوئی انہاں دا جڑے ہیں پودے انہاں دے بارے چ دساواں ہاں تے رکھ دسو آدھے جڑے 2 پتے ہیں یہ 2 پتے کھڑے کر یہ 2 پتے جڑے ہیں یہ دوجے نہ ملدے کہیں ٹھیک کہیں درخت دے 2 پتے ہی آپس وچ کہیں نہیں ملدے درختاں دے آپس ملنا تے دور دی گل یعنی اتنی ویرائٹی اللہ پاک پیدا کیتی کھڑی تریجی گل بالکل یہ گل نہیں ہور زیادہ کرنے لگ پے اتھاں بیٹھا ہے ایک جیولوجسٹ زمین دے کام جڑے ماہر جڑے ہیں یہ بیٹھا ہے او میں کو ڈاکٹر صاحب تساں این دی گل کرندے کھڑے سن ہور گل دسے نے دساؤ آدھے جڑے ریت دے 2 ذرے ہیں وہ آپس وچ نہیں ملدے انہاں دا مائکروسکوپک سٹرکچر جڑا ہے وہ آپس وچ کہیں نہیں ملدا 2 ذرے ہی آپس وچ کہیں نہیں ملدے ہوں یہ ساری گل جی میں کیتی کھڑا ان مفہوم مقصد یہ ہے جو اللہ پاک جتنی دنیا پیدا کیتی کھڑی ہر مخلوق جڑی ہے وہ وحدہ لا شریک ایک بال دوجے دے نال ملدا کوئی نہیں ہر بال دوجے تو مختلف ہے ایک گل تھی پہلی گل جی سب کو ایکسپٹ کرنی چاہیے یہ جڑے بال ہیں جنہاں کو آرٹسٹک ڈس آرڈر بولنے کھڑے ہیں یہ ایک ویرائٹی ہے بالاں دی باقی بالاں تو ڈفرنٹ مگر ہر بال ہے ہی علیحدہ مختلف ہے یہ گل کہنی میں مطلب میں گال کو دوجے طرح آخا دنیا کوئی آدمی
हेल्दी का ही नहीं। ठीक है क्यों हेल्थ दा तुसां एक स्टैंडर्ड की में रखे सो कौन हेल्दी कौन है कहीं को स्टैंडर्ड करे सो इयो हेल्दी है वो कौन है सही कोई का ही नहीं कोई क्या क्योंकि स्टैंडर्ड दूजा बंदा उन्हें मिलता ही का नहीं तो तुसां किवें वो कंपेयर ही का नहीं करा कर सकदे हो जदों तुसां कंपेयर का नहीं असां कंपैरिजन नहीं थी सकदा ते असां को किवें आखसूं इयो बीमार है ते इयो हेल्दी है। ठीक अच्छा डॉक्टर साहब ये बहु अगली गाल है जिने जैसा उलझ वे सो मैं उन्हीं वास्ते अगली गाल कर रहा मैं ये वास्ते ये गाल बड़ी जरूरी है असल हाँ इन वास्ते कि जेडे ये बाल हैं इन्ना को असां कहीं वेले एबनॉर्मल लेबल कर देने जो जरूरी का नहीं साको इयो जेडी एहतियात है इंदे जरूरी है ये बाल जो डिफरेंट है बाकी तो अलहदा है इंदी बस सलाहियतां दूजा तो बाज़ औकात बहुत ज्यादा होंदी है दुनिया जितने आर्टिस्ट थे बिल्कुल उन्हां दी ज्यादा तादाद आर्टिस्टिक है दुनिया जेडे फ्लरिश करेंदे बिल्कुल उन्हां दी ज्यादा तादाद ऑटिस्टिक है। अच्छा ये मैं जो गाल बेसिकली ताकि वालिदैन परेशानी न थीवन ते परेशानी थीवन यानी ज़हनी तौर ते बाल बे बालों को ज्यादा तेज ते शार्प होने मुख्तलिफ ऐसा उनको माजूर समझते पे मुख्तलिफ शैन ना एक मैथ है उर्दू है अंग्रेजी है फिजिक्स है केमिस्ट्री है वो हो सकता है यो जड़ा है उर्दू अंग्रेजी चंगी ना बुलेंदे ठीक है लिख दे कहना बुलेसन कहना मगर ड्राइंग बहुत चंगी करेंदे आवाज बहुत चंगी है या म्यूजिक बहुत चंगा बना देंदे या इमें जड़े है तस्वीरें हैं या इमें शायरी जिवें करेंदे खड़े ते यो बहुत चंगी करेसन ते यानी जब मैथमेटिक्स बाज़ बहुत चंगा करेंदे ठीक है इन्हां को जो गाल पुछो जिवें पुछो या इन्हां दी मेमोरी बहुत चंगी होंदी बाकी शे गाल कहीं ना करेंदे इवें अलहदा बैठे हो सन मन मेमोरी इन्हां दी बहुत जबरदस्त हो यादाश्त बेहिसाब हो सी सही ते मैं जो गाल बुनियादी तौर ते सारी जो तमहीद मकसद आई कि वालिदैन दे बारे परेशानी थी वन ते परेशान ना भी थी वन दोवें काम परेशानी ते है कि जेडी जेड़े अलामात दसे सू ते उनदे बारे च डेग घिनन डॉक्टर को दिखा गए ठीक है लेकिन परेशान ना थी वन ई वास्ते जो अगर बाल च यो एक गाल का नहीं तो उनदे च दूजियां सलाहियतां दा इम्कान बहुत ज्यादा है तो उनदे विच दूजियां सलाहियतां इयो जियां होन जेड़ी दुनिया च कहीं तो कोल ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब एक सवाल जो मेरे ज़हन में आंदे थे असा अपने बच्चों को सबको इक्वल ही समझते पे होने हर बच्चे दी नीड्स हर बच्चे दी ख्यालात सोच और जो थोड़ा हट के कोई एक्ट करे दे या रिएक्ट करे दे तो सब चीखना शुरू कर देने मामा ओ भिरा को डिठे ओ भेड़ को डिठे ओ की गई है तू किरे है तू कौन जहन है ये तो फलां कहनी फलां तेरी क्वालिटीज कहनी मतलब इतना पेरेंट्स को आज समझावन दा नहीं है दसन दा भी नहीं है कि वो बच्चा हट के हर बच्चा हट के है वो एक जड़ी है मतलब इंदे च एक अहम नुक्ता मैं हुन अलामात की गाल करना चाहता हमें लेकिन हुन साडे गाल कीती है ये इतनी अहम है जो मैं हुन इंदे बारे च कुछ बोले बगैर रह नहीं सकता जरूर इवें है जो असल च हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दा जेड़ा अंदाज़े तरबियत है अगर यो देखो ना उनदे विच इन गाल दा बहुत ख्याल रखे उन्हां दा कंपैरिजन कहीं जाते कहीं नहीं सही तुसां को अगर कई वेले इत्तेफाक थी वे इस्तांबुल वैसो बिल्कुल यकीनन जेड़े उथा वैसो तोप कापी म्यूजियम है बिल्कुल जेड़े वेले म्यूजियम है उथा म्यूजियम दे विच तलवारां लटकियां खड़ियां हजरत उमर रजी अल्लाह ने तलवार है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने तलवार है हजरत अली रजी अल्लाह ने तलवार है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने तलवार है उनके जड़ डेक्स होते हजरत उमर रजी अल्लाह ने तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ने तलवार हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ने तलवार वो जड़ी हैं 6-7 फुट लंबी हैं और इतनी इतनी मोटी हैं चौड़ी इतनी चौड़ी तलवार है 6-7 फुट लंबी हैं साढ़े कद तो लंबी है कद तो लंबी हैं और इतनी चौड़ी हैं 6 इंच 8 इंच चौड़ी हैं और उनके नालों लड़ते हैं उनका वजन असां चाह ही नहीं सकते चाह ही नहीं सकते लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की तलवार है वो दरमियाने दर्जे दी है लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह की तलवार है वो बिल्कुल ही में हाथ इतनी जोगी हो सी हल्की दी है और बारीकी में 2 इंच दी है बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दा कंपैरिजन कई वेले नहीं किया इन्हां को हजरत उस्मान रज़ी कई वेले नहीं आखिया उस्मान अली इतना लड़दा खड़ा है उमर इतना लड़ते खड़े रज़ी अल्लाह अन्हु देखो क्या गाल है तू इतनी छोटी तलवार खिंदा खड़ा तू अगे मार के विच नहीं आवेंदा हुन हदीस कहीं जाते ना देख सो जो इन्हां को कई वेले इयो जी गाल आखियो उन्हां दा काम है यो कारोबार चंगा करेंदे उन्हां च हया बहु है उन्हां दा अखलाक बहु चंगा है
انہاں کو اون دی تعریف کریں دے صحیح انہاں کو کئی ویلے ایو نہیں آکھا تو یہ لڑدا کائیں نہیں کمپیریزن یہ میں مثال ہے ان دے اللہ حدیث پوری ڈے گنو کہیں صحابی کو این گال دے نہیں آکھا تو تجھے تر وہ اتنا کریندا تو اتنا نہیں کریندا یہ میں کہیں نہیں جو کریندا پیے ان دی شاب ان دے جو خوبی ہے ان دے شاب حسان بن ثابت شاعر ہے رضی اللہ عنہ وہ کو آدھے نے جبریل ان دی زبان تے بلیندا ہے لیکن دوجے پاسے او کو ایو نہیں آدھے دوجا واقعی انہاں دا آندا جڑے ویلے انہاں کو خیمے انہاں دی حفاظت واسطے رکھیا ہے ان دے احزاب دے وچ تے ان دے وچ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھی نے یہودی کو ماری کھڑی ہیں ایندا سر کٹ چھوڑو سر کا نہیں کٹیا اتنے میں کو نہیں تھیندا یہ کام صحیح لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ تو یہ چنگا خاتون کرندی کڑی تے کو نہیں تھیندا ہاں یعنی کمپیریزن دی گل کمپیریزن ہے ہی کہ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا کمپیریزن کئی بھی معاملے وچ کمپیریزن ہے ہی کہ اصل گل تے گل مزید کرے سو معذرت دے نال ویلا کہ بریک دے نال جے چل دے پے چھوٹی بریک تے کتے نہ سسے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید ڈاکٹر تک سویل دے رہے ہیں اور بالکل تصا بھی کال کر سکتے ہو پروگرام میں شامل تھی سکتے ہو اگر تک لگتے تھے کہ واقعی تھوڑے بچوں میں یا کئی بھی تھوڑے جانے والے بچے سے مسئلے ہیں یا مسائل تک نظر آنے تو جان سکسو تھوڑی دیر بعد اصل علامات تے بھی گل کرے سو کہ کیا کیا علامات ہو سکتے تھے ممکنہ علامات کیا کیا ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سارے علامات جو ڈسکس کیتے ہیں ایک بچے پائے ہوئے کوئی ایک علامات بھی ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے فکر مند ہو جناب آپ کال کر سکتے نمبر ہے 0335 335 0854 اور 53 سارا دوجا نمبر اسد علی باقی سے حوالے چل سو کوئی شعر و شاعری بھی نال نال چل سی اور وال جناب بالکل گفتگو بھی تھی سی جی اسد اچھا اسد کتاب لکھ چکے ہو کتنے کتابیں آ چکے تھے کچھ شعر و شاعری جیسا کو جی 2 کتابیں آ چکی ایک باقیات زندگی جو 2009 میں ریلیز ہوئی ٹھیک ہے اور 2 زیر طبع ابھی ایک ٹائٹل کیا ہے اندا باقیات زندگی باقیات زندگی کیا ہے تھیم کیا ہے اس میں یہ غزلیات پر اور معاشرتی ماحول پر جو معاشرے کے ظلم و ستم ہے یا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اسی پہ برعکس کی ہے میں ذرا محبت سے ہٹ کے اور زیادہ ائمہ طاہرین اور نعت کا زیادہ شاعر ہوں اچھا زبردست تو کچھ سنا رہے ہیں اب ہمیں غزل جی بالکل ڈاکٹر صاحب غزل کے چند اشعار غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں جی چھوٹی بہن میں غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں جو بھی تحریر کر رہا ہوں واہ زبردست غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں جو بھی تحریر کر رہا ہوں میں یہ اوپر نیچے نہیں کر دیا آپ نے غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں جو بھی تحریر کر رہا ہوں میں اور خود اندھیرا سا بنتا جاتا ہوں خود اندھیرا سا بنتا جاتا ہوں اس کو تنویر کر رہا ہوں اس کو تنویر کر رہا ہوں اور میری عزت کو وہ اچھالیں گے میری عزت کو وہ اچھالیں گے جن کی توقیر کر رہا ہوں میں میری عزت کو وہ اچھالیں گے میری عزت کو وہ اچھالیں گے جن کی توقیر کر رہا ہوں میں اور ایک گھمسان کی لڑائی ہے ایک گھمسان کی لڑائی ہے خود کو تسخیر کر رہا ہوں میں خود کو تسخیر ایک گھمسان کی لڑائی ہے خود کو تسخیر کر رہا ہوں میں اور موت مسمار اس کو کر دے گی موت مسمار اس کو کر دے گی زیست تعمیر کر رہا ہوں میں باقی کچھ بھی ہوا نہ ہونا ہے باقی کچھ بھی ہوا نہ ہونا ہے پھر بھی تدبیر کر رہا ہوں میں واہ جی واہ زبردست خود اندھیرا سا بنتا جاتا ہوں اس کو تنویر کر رہا ہوں میں واہ جی واہ زبردست اور ایک گھمسان کی لڑائی ہے خود کو تسخیر کر رہا ہوں میں غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں واہ جی واہ جو بھی زبردست 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 اچھا ان ہے کہ کوئی بھی چیز لکھی امپریس تھے اور فوراً ہی لکھا کیا ہے مطلب اس میں مین جو آپ نے غزلیات میں سے اس غزل کے اشعار میں سنے ہیں اس میں یہی ہے کہ معاشرتی اگر ہم کسی سے بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں یا کسی سے بھی
ایک اچھا اخلاق رکھتے ہیں تو اس کے عوض جو ہمیں ملتا ہے ہاں وہ تلخیاں بے رخیاں اور وہی معاشرتی جو جس سے ہم کوئی بھی ایسی امید وابستہ رکھتے ہیں وہ اس کے متبادل سے ہی نہیں اترتا. واہ واہ زبردست، میری بہت عزت اچھا کو وہ اچھالیں گے جن کی توقیر کر رہا ہوں. واہ جی واہ. اچھا یہ مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی شعر و شاعری انٹرسٹ ہے اور جوانی صاحب تو خود شاعر لگتے ہیں مجھے، بتا نہیں شاعری میں انٹرسٹ تھوڑا سا آپ نے کہا تو اس میں یہ کہ ہم یہ اساتذہ کی بات تھی. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں میں 8ویں کلاس میں تھا، میرے استاد تھے اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے سعید راشد صاحب، کہنے لگے کہ اقبال کو یاد کرو. میں نے ایک طرف سے وہ شروع کی بانگے درا بالے جبریل بانگے، تو میں نے ان کو یاد کرنا شروع کر دیا، روز 1 2 3 یاد کر لینی. اور جب کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے علامہ اقبال کی شاعری کہاں سمجھ میں. 8ویں کلاس میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا سر یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تو یاد کیا کروں اس کو. کہنے لگے بیٹا یاد کر لو، سمجھ آنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے. تو میں نے اس کو 8ویں میں تینوں کتابوں کو میں نے رٹا مار دیا. اچھا میں 9ویں کلاس میں آیا تو ہمارے ایک اور استاد تھے، وہ بھی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، عین الدین علوی صاحب ہوتے تھے. انہوں نے پتہ لگا یہ ویسی پتہ نہیں کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے تو میں سارا دیوان غالب یاد تھا. تو ہمیں وہ لگ گئی، میں نے یہ کیا کمال کی بات ہے، اتنا سا دیوان غالب ہم نے اتنا اقبال کو کر لیا تو یہ کیا. ہم نے دیوان غالب اٹھایا اس کو کر دیا. وہاں سے میں جب کالج میں آیا تو فرسٹ ایئر میں میرے ساتھ لڑکا تھا پڑھتا تھا فاروق، تو اس نے مجھے کہا کہ فیض کو پڑھو. یار وہ تو کمیونسٹ ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے اور کیا اس کو دیکھنا. کہنے لگا نہیں شاعری کمال کی ہے پڑھو. میں کہا نہیں میں اس کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتا. اس نے کتاب میں لا کے دوں گا پڑھنی تم نے. وہ لے آیا جا کے اس کی کتاب اٹھا کے اس نے لا کے میں پکڑا دی. مجھے اس کے ہیں کلیات ساری وہ جیکٹ وہ نسخہ ہے وفا اس نے لا کے وہ پکڑا دی. پھر وہ بھی ساری کرنی پڑ گئی ہمیں. تو بس اس چکر میں پھر ہمیں یہ سارا ذرا تھوڑا سا ہو گیا. لیکن اندر بعد جتنی تعلیم ہے یقیناً میڈیکل وچ اندر وچ ادھر نہ اس طرح دا کوئی بھی شوق یا اس طرح دا کوئی بھی شوق بس تھوڑا تو اس لیے تھوڑا سا ان سے ذرا زیادہ. تو وہ 8ویں 9ویں میں ہمارے جو اساتذہ سے وہ ہمیں ذرا کہتے تھے انکریج کرتے تھے کہ لکھو. تو ہم اس وقت تھوڑا سا کچھ چیزیں لکھی بھی وہ، لیکن وہ پھر ہمارے پیرنٹس کو پتا چلا کہ یہ والا کام کرتے ہیں. یار ہم نے کبھی کسی میرے والد نے خط لکھا کہ بیٹا جی ہم نے کبھی کسی کو پیٹ بھر کے شاعر کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا، تو اس لیے مہربانی کرو یہ والا کام چھوڑو، اپنی پڑھائی کرو. 8ویں 9ویں میں بڑے اچھے شاعر ہیں، حیدر علی عاطف صاحب ہیں، اسد موہانی صاحب ہیں. جی وہ تو پھر ایک کتاب تھی پوری نا اردو کے 100 بڑے شاعر، وہ کسی نے وہ ہمیں دے دی تھی اس وقت. تو ان کی سب کی منتخب غزلیں تھی، شاہکار والے چھاپتے تھے کتاب تھی. سارا شاعرانہ ماحول بنا دیا اسد نے. واپس آنے اپنے آدھے موضوع تھے آٹیزم پہ بات ہو رہی تھی اور علامات جڑے ہیں جاننا چاہتے کیا کیا ہے. تو آٹیزم کے حوالے سے میں نے پہلی بات یہ کی کہ ہمیں والدین کو پریشان ہونا بھی اور نہیں بھی ہونا ایک بات کہ ویرائٹی ہے، اور ایک چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور پریشان ہو سکتا ہے اس بچے کے اندر اور صلاحیتیں ہوں. اور یہی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ وہ کمپیریزن نہیں کرتے تھے، دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ اس کے اتنے نمبر آ رہے ہیں. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اگر ہاتھی سے یہ کہا جائے کہ تمہارا مقابلہ ہے، تم چڑھ کے تمہاری قابلیت پھر پتہ چلے گی اگر تم درخت پہ چڑھ کے دکھاؤ. یا کسی مچھلی سے کہا جائے کہ تمہاری قابلیت پھر پتہ چلے گی اگر تم تیز دوڑ کے دکھاؤ زمین پہ. تو ساری عمر بیچارہ ہاتھی سوچتا رہے گا کہ میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اور ساری عمر مچھلی بھی سوچتی رہے گی کہ میرے سے زیادہ نکما کوئی نہیں. تو حالانکہ اپنے اپنے فیلڈ میں دونوں کمال کے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو بچوں کے حوالے سے بھی جب میں علامات بیان کریں گے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمپیریزن میں مقابلہ کبھی نہیں کیا. ہر ایک کے اندر جو اللہ نے خوبی رکھی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو. جتنے انسان ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 نمبر دیے ہوئے ہیں اللہ نے، اس 100 نمبروں میں یعنی اگر کسی کو خوبصورت زیادہ بنا دیا تو اس کی ہو سکتا ہے آواز ویسی نہ ہو، آواز اچھی بہت دے دی ہے تو کسی اور اس کے اندر. تو بچوں میں بھی ایسے ہی. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے آٹزم کی طرف. آٹزم جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ پہلے اس کی ہم 5 کیٹیگریز کیا کرتے تھے، مگر اب 2 کیٹیگریز کو اس میں سے ہم نے نکال دیا. اب ہمارے پاس صرف 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کو ہم ٹیپیکل کہتے ہیں، کلاسک جیسے کہتے ہیں وہ ہے. ایک کو ہم اے ٹیپیکل بولتے ہیں، تھوڑی سی ذرا ہٹ کے ہے وہ. تیسرا ایک ہم اس کو پرویزو ڈس آرڈرز بولتے ہیں کہ باقی ان 2 کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سارا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں.
فی الحال. کل کو اور چیزیں کھلیں گی سامنے آئیں گی تو ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ مختصر ہو جائیں چیزیں. ابھی اس وقت ان کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے جس سے ڈائگنوز ہو, اس لیے علامات کے حساب سے پھر ہم چلتے ہیں اور علامات کو بھی پھر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. پھر ہم نے بہت لمبے چوڑے سوال نامے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا پڑتا ہے, 3-4 لوگ اس کو اسیس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. ہون تک ان وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا کہ کیا کیا وجوہات کو تو ابھی تک پتہ نہیں ہے. ہاں کیوں ٹھیک سکتے بچے ٹھیک. تو اچھا اب ہے کیا, جیسے آپ نے پہلے کہا تو سب سے ٹپیکل قسم ہے وہ تو ہے اس میں کہ ایک ایسا بچہ ہے, پہلے تو اس کی عمر کا دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا عمر تھی سے دیکھیں. ہاں ایک تو چھوٹا بچہ نا 6 مہینے, سال کا, 1.5 سال کا. تو اگرچہ ہم بعض اوقات ہے تو صحیح کہ چھوٹے سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو عام طور پہ اس کی ایج ہے وہ ہم 3 سال سے پہلے کسی بچے کو اس طرح لیبل کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا ہم عام طور پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے 3 سال سے پہلے عام طور پہ نہیں کرتے. کبھی کبھی ہیں 1.5 سال والے بھی ہو جاتے ہیں ڈائگنوز, لیکن عموماً ٹپیکل کیس میں ہم 3 سال کے بعد اس کو سوچتے ہیں کہ اب اس بچے کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے, یہ چیز ہے. اچھا کب سوچیں گے؟ ایک تو عمر اس کی 3 سال سے زیادہ ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچہ الگ اپنی دنیا میں رہنے والا بچہ ہے, اپنے آپ میں مگن, اپنی ذات میں مگن. اس کو کھیل رہا ہے تو کھیلے جا رہا ہے, اسی کام میں لگا ہوا ہے. اچھا, اور بیٹھا ایک طرف پڑھائی کر رہا ہے تو اس میں لگا ہوا ہے, کیے جا رہا ہے. کسی کے ساتھ کھیلنا نہیں, جانا نہیں, باہر نہیں جانا, ادھر نہیں کرنا, ادھر نہیں کرنا. مکس اپ دوجے بالا میں دوجے جڑے ہم عمر میں مکس اپ تھی پسند نہیں کرے. مہمان آئے کھڑے لیکن انہوں نے گال نہیں کرنا, اپنے کھلونے کھیڈیں تو کھیڈ پی. مگر ان ایک چیز ہو رہے, ایک کام کو کنسسٹنٹلی کہیں نہیں کریندا. ٹھیک ہے, متواتر جمپنگ بڑی ہے اندی. ٹھیک ہے, ایک جڑے کام کریندا پی تھوڑے دے اکتاوے سی دوجے کو شروع کر دے سی, دوجے تو اکتاوے سے تیجا کام شروع کر دے سی. ٹھیک ہے, تیجے تو چوتھے کام سے چلا وے سی. ٹک کے کائنا پاسی تھوڑی دیر ہو سی اپنی دنیا وچ, باقی مہمان آئے بیٹھے انہوں نے گال نہ کرے سی, بیٹا آؤ سلام کرو کا نہ کرے سی, بیٹا آئے نہ انکل کو یہ شاید سناو, بال ہی سنا دینی, وہ کہانی سنا. بچے سنا پہلے آدھے کھڑے ہو جو بال ہیں لڑکیاں 4 گنا زیادہ ہے, بال 4 گنا زیادہ. وجہ کیا ہے لڑکیاں میں کیا ہے؟ ایک تو جینیٹک گال ہے جو ہر ویلے آدھے خواتین چپ کا نہیں رہ سکتی ہیں واسطے اللہ پاک نے جینیٹک گال رکھی اندے وچ. دوجا اندے وچ بالی اساں ایکسپیکٹ ہی زیادہ کریں. ٹھیک ہے. تیجا میرے آج کل لٹریچر دا پہ اساں سوچیندے ہیں اندی وجہ ایو ہے جو پہلے اندے بارے چ اویئرنیس ہائی کا ہے نا. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ ہی کہنا ہے ڈائگنوز ہی کرنا تھیندا ہے آج تو 15 سال پہلے 20 سال پہلے. ہن جڑے والے اندے بارے چ اویئرنیس جتنی زیادہ آندی پئی ہے, ہن اج اتھا ملتان وچ فرض کرو 100 بال ہیں جنہاں دا ڈائگنوز تھی کھڑن. اج پروگرام دے بعد جڑے ہور 100-200 جڑے والدین انہاں کو دیکھ سن پتہ لگ سی, اج انہاں کو پڑھ سن اخبار چوں ٹی وی چوں ریڈیو چ دیکھ سن ویسن ڈاکٹراں دے کول 100 بال مزید ڈائگنوز ہی ویسن. جب مزید ڈائگنوز تھی سے پتہ لگ سی بہت سادہ ٹھیک ہے, حالانکہ ہیں تے پہلے ہی موجود تے ہیں لیکن پتہ کہیں نہیں. ٹھیک ہے, تو ساڈا مسئلہ یہ موجود ہیں لیکن پتہ کہیں نہیں. ٹھیک ہے, تو این واسطے ایک میرا خیال ہے یہ اویئرنیس کی وجہ ہے جن وجہ تو زیادہ لگتا ہے. اور بال چونکہ جنہ تو کساں زیادہ پریشان تھی نے والدین انہاں کو زیادہ گھن کے ویندے, زیادہ انہاں دا مسئلہ ہوندے, بالاں تو ایکسپیکٹ زیادہ کیتا ویندا وہ زیادہ ایکٹیو ہو سن, زیادہ اگریسو ہو سن. ٹھیک ہے, انہاں چوں اگر تھوڑا جی پیچھے رہ ویندے تے انہاں کو والدین جلدی گھن ویندے. ٹھیک ہے, بالیں دے بارے زیادہ پہلے ہی کہیں انہاں کو تے کہیں نہیں بلا کے. جی اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب سوال گل کرنے جی کہ لڑکے جڑے ہیں وہ زیادہ فاسٹ نہیں ہوندے, دیر نال بولے ہوندے. اچھا اکثر گھراں وچ لوگ آدھے کہ تیرا جڑا ایندا پیو ہے یا بابا ہے وہ بھی لیٹ بولا ہے, مطلب یعنی اساں پچھو بہنے ہیں کہ مسئلہ ای تھی سر نہیں, کوئی مسئلہ ہی کہیں نہیں, وہ بھی ایویں ہوندا ہے, وہ بھی چپ چپ بیٹھا رہندا ہے. اکثر نانیاں ڈاڈیاں ای کر کے وہ جڑے نا پیرنٹس کو مطمئن کر دیندے اور لوگ ویندے نہیں ڈاکٹرز کو دکھاون. یہ ایک اسپیکٹ ہے نا. ہاں, یہ ایک ایویں سے آتے نا, یہ کوئی ابنارملٹی کہیں نہیں. ٹھیک ہے, دیر سویر جڑا بولن اچھے ایندے مسئلہ کہیں نہیں. ٹھیک ہے, بعض بال ہیں وہ 4 سال جا کے بولندے, بعض بال 5 سال جا کے بولندے, یعنی بولنا لانا یہ کوئی مسئلہ کہیں نہیں. یہ ایک شے ہے.
جڑے تو کمبینیشن نہ ہوئی مثلا اسپیکٹرم ڈس آرڈر اسپیکٹرم ہے ایک شے نہ سام ڈائگنوز کا نہیں کندے وہ اتنی لمبی لسٹ ہے سوالاں دی وہ سارے سوال ان ہر ایک شے دیکھنی ہوندی اون دے وچ بہت سارے سوال جڑے ول اون دے پازیٹیو ہو سی کہ سارے شے میں دے وچ اساں میرے سکا دے بچے دا کوئی بال کو مسئلہ ہے ورنہ ای میں کہیں نہیں جو ایک شے اون دے یہ کہیں نہیں تے سا ایک سمپٹم ہو تے یہ مسئلہ ہونی تھی یہ سمپٹم یہ بیماری کا نہیں بیماری کا نہیں ٹھیک یہ بیماری کا نہیں بیال اگر سندا پیے وہ الگ انسی بول گھنسی کو پریشانی دی گال کہیں ٹھیک ہے اور سالج بول گھنے وہ 5 سال جا کے بول گھنے یہ دے مسئلہ کہیں ٹھیک ہے مطلب کو پریشانی دی گال کہیں صرف ایک شے جڑی ضروری ہے بعض اوقات والدین کو پتہ کہیں والدہ کو پتہ کہیں نہیں لگتا والدہ دی میرا بال تے سندا کھڑا ہے والدہ یہ کیوں آدھی ہے حالانکہ بال کا نہیں سندا پیا میں کراچی ایک بال کو ڈیدا کھا پیا تے اتھا ماں آکھے جو میرا بال سندا ہے میں تیرا بال کا نہیں سندا میرا بات سندا ہے ساڑی میں تھی کہ تکرار تھی کہ والدہ دے نال والدہ آ کے سندا اچھا والدہ کیوں سمجھدی ہے سندا ہے یوں جو بال جڑے ہیں وہ ذہین زیادہ ہوندے اکثر ذہین زیادہ ہوندے وہ سندے لپس ریڈنگ کر گھندے اشارے کو سمجھ گھندے والدہ ای میں آدھی ہے تھا دروازہ بند کرا یو شے چاہ ایویں جو بال میں تے چاہ اندے بال میں کم کر گھندے ٹھیک ہے وہ والدہ سمجھدے کچھ سندا پیا سارا جڑے سا ٹیسٹ کرے نے اپنے حساب نال جیسے جڑے ٹھیک ہے میڈیکل ٹیسٹ کیتا تو پتہ چلدا کہ بال کو سندا کہیں ٹھیک ہے گال میں جو ادا پی ہیں اساں جڑے دے دیں جو بال بلیندا کہیں نہیں پیا تو اساں صرف ایک کو گال دے دیں سندا ہے یا کہیں نہیں سندا ٹھیک ہے یعنی یہ چیز کو نوٹ ضرور کرنے ہمارا گال وکرے سنا جی میرا چھوٹی بریک تے کہ تھیں نہ ویسے سارے نہ بس ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید استا کو سوال دے رانگے چار گال تھیندی پئی آٹزم دے حوالے نال کہ جویں آدھے پیسے کے دماغی نشو نما دے حوالے تے ڈس آرڈر ہے حوالے گال تھیندی پئی تے اور یہ بیماری کیا نہیں لیکن وال بھی اگر تیرے بچے چاہیے تو کہیں سا تشویش دی باعث ہے کہ کہیں دکھانے کی ضرورت ہے پئی ڈاکٹر کو اور ان کا علاج یا ان کی تربیت جڑی ہے ان توجہ دینے کی ضرورت ہے پئی اور دوسری گال ہے بچوں کو ایسا کمپیریزن نہیں کرنا کہ میرا فلاں بچہ بہت زیادہ ذہین ہے یا بہت زیادہ بتونی ہے یا بہت زیادہ گال بھڑا گھندے یا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اے بچہ پچھو کیوں ہے اصل مسئلہ یہ ہے پیا کہ ایسا کمپیریزن کرنے ہے وہ بچہ جو بیچارہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہوئے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو زیادہ اگو ہوئے لیکن ایسا بے نال کمپیریزن نہ کرو اگو چل سو ڈاکٹر صاحب جی میں آگے پہن کہ کچھ بچے جڑے ہیں ماں سمجھتی پئی کہ میرے کو سن دے میرے کو سمجھ دے میری گال میرا حکم منیندا پیا ہوندا تو میرے کو سندا پے تھیا تھی سکتے ہو تو کو نہ سندا پیا بہرا ہو سکتے ڈاکٹر صاحب ہاں بہرا ہو سکتا ہے وہ بیماری ہے اچھا وہ بیماری اون بیماری ہے اون دا علاج ضروری ہے ٹھیک ہے صرف نہ علاوہ نہ بولنا بول دیر تھی ونا اون یہ گال کا نہیں ٹھیک ہے 3 سال 4 سال 5 سال اچھی بولے سی تے بول گنسی سارا بولے سی اور ساری پچھلی کسر پوری کاٹ دے سی ٹھیک ہے بے فکر تھی ونی یہ گال ہے جو یہ وہ گال جو سب پہلے آتے کھڑے ہو ہاں ایندا ابا دے نال بولا ہے بولے ایندی اما دے نال کیتی جو بھی ہے ایندی جینیٹکس ہے ایندے وچ جڑے آرٹسٹک ہے اون دے وچ جینیٹکس اتنی کائیں نہیں ٹھیک ہے فی الحال اون دے بارے بہت زیادہ تحقیق تھی ہے والدین دے بہت زیادہ دیکھے گئے ڈی این اے انہاں کو بہت ٹیسٹ کیتا گیا مگر اون دے فی الحال کوئی یعنی اسپیسیفک خاص پیٹرن فی الحال ڈائگنوز کا نہیں تھی جو آنکھوں جو ایگزیکٹ یہ گال ہے بہت سارے بارے خیال ہے کہ اندر نہ تھیندا پی اندر نہ تھیندا پی اندر نہ تھیندا پی لیکن کوئی اسپیسیفک کو پیٹرن کنسسٹنٹ فی الحال ساکو اون دے بارے پتہ کہیں نہیں اساں اون دے بارے نہیں آکھ سکدے فی الحال جینیٹکس دا اون دے نہیں لیکن جڑے پہلے گال آدے کھڑے یعنی دیر نال بولن دی جو گال اون دے وچ جینیٹکس ہے اور وہ تھی سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتے بعض ٹائم وہ گال اسا یہ سمجھ جینیٹک ہے اوندا پیو بولا ہے اچھا وال او ٹائم بھی اپ تھی ویندے وال تھوڑی ٹینشن تھیندی کیوں نہیں بولیندا پیا ہاں یہ وال ایک دفعہ ڈاکٹر کو یہ دکھاونا ضروری ہے یہ سن گندا یا کہیں نہیں ہاں ڈاکٹر آکھ گندا یہ سندا ہے ٹھیک ہے یا اوندا ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا پال ہے نا جڑے اوندا ٹیسٹ کرنا مشکل کئی ویلے تھی ویندے مگر اس اوندا ٹیسٹ اج کل اویلیبل ہیں تے جے بال چھوٹا ہے تو ہم کوئی اوندا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جڑا دسا کہیں نہیں سکدا ورنہ عام طور تے ٹیسٹ جڑے ہیں سنن دے اون دے وچ جو ڈاکٹر ہے وہ مشین لا دیندے وہ پوچھدے ہے جہاں جی آواز آئی آواز جڑا بال چھوٹا ہے وہ کیویں دسے سی لیکن اون دے واسطے اج کل ٹیسٹ آئے کھڑے سک بیرا اس آدے وہ ٹیسٹ تھی سکدا پتہ لگ سکدا بال کو سندا ہے کہیں نہیں بس ایک تسلی یہ تھی ونجے بال سندا پی ہے باقی پریشان تھی ون دی گال کوئی ٹھیک ہے تے یہ تو گال ہوندے ٹھیک ہے ادر سمپٹم ہاں تو یہ لیکن
ایک سمٹم باقی سمٹمز دے نال مل کے یہ ایک سمٹم تھی سکتا ہے جو بال اگر بلیندا کہیں نہیں پیا تو یہ ان دے بارے فکر دی گال ہو سکتی سندا ہی ہے مگر بولدا کہیں نہیں پیا تو ایک تھی سکتا ہے یہ سمٹم بھلی یہ ایک سمٹم بہرحال ہے جڑا آٹزم دے وچ آ ویندے یعنی ان دا حصہ ہے جد پاتے کمیونیکیشن ڈس آرڈر دوجے نال گال کرنا دوجے کو اپنی گل پہنچاونا دوجے کو اپنی گل سمجھاونا یہ ساری شیواں دے وچ یہ بچہ یہ لیک کریندا ہے کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ڈساونا چاہتا ہے مگر ڈسا نہیں سکتا سمجھاونا چاہتا ہے مگر سمجھا نہیں سکتا اندر جو دقت تھیندی ہے یہ دقت دی وجہ تو جڑا ہے وہ مسئلہ کلاس وچ بھی پچھو ہونے نو بال اکثر ٹھیک ہے اور ٹیچرز ڈانٹ دے پن تم سنتے نہیں ہو تم سمجھتے نہیں ہو فلاں 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 طرح دے بہت سارے سوالات ہونے تے اے او ایج جل بال گرو کر چکا ہوندے دیکھو اے بیماری 3 سال تو بیماری نہیں ہے جڑا بھی مسئلہ ہے سکول جڑا ویندا پیو 4 سال 5 سال دا تے ہے جی ہاں بالکل او بچہ ہے تے او عام طور تے اج کل جے ساڈا ایتھے 4 سال 5 سال تو سکول تے چلا ویندا بچہ تے او جڑا سکول تے ویندا پیا نا گال تھیندی پئی ہے گھر چ ہی ہو سی جویں اساں پہلے آدے کھڑے ہیں اگر وہ اپنی دنیا چ رہندا ہے یہ ایک شے ہے صرف اپنے کھلونے تے رہندا ہے یہ ایک شے ہے ان دے وچ ایک مسئلہ ایک بیماری ڈائگنوز اور سندے شروع جا کم تھی ہے تے اتھا یورپ تو تھی ہے نا اون سائڈ تو زیادہ آئی ساڈے اتھا ہاں بالاں چ یہ کم گھٹ ہے یہ ویسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے عام طور تے بال ایویں رہندے کہیں نہیں اتھا ہے ایک گھر چ ایک بند ایک بال ایک فیملی ہے اور دوجی فیملی اتھا ہے ہی کہیں نا وہ کئی 100 میل دور رہندی ہے نانی دادی کہیں ہور دور رہندے کلے ہی کوئی فیملی ہے بالاں کو اوویں عادت کہیں نہیں دوجے دے نال گال کرن دی اس واسطے اتھا جڑا ہے کو ڈائگنوز کرنا زیادہ مشکل ہے سماجی رابطے جڑے اتھا ویسے کم ہے اوویں گھٹ ہیں ہر کوئی جاب تے ہے ڈیوٹی تے ہے ماں پیو دو این واسطے اتھا ایک انٹرنزک ہوندی مسئلہ ہے سوشل اوویں مسئلہ ہے انہاں دا جن دے وچ بال آرٹسٹک تھیا پیا کہیں نہ گال ہی کہیں نہیں نہ ماں نہ پیو نہ کہیں دوست ہوندے ہیں کہنا ڈے کیئر وچ ویندے اتھا تے ان واسطے ہوندے گھٹ سوائے ماں پیو دا کہیں رابطہ کہیں نہیں اتھا یہ چیک گھٹ بہت زیادہ گھٹ ہے فرق کی واسطے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جڑے بال آرٹسٹک ہے نہیں سے وہی کچھ نہ کچھ انہاں دا آپس وچ رابطہ کمیونیکیشن ہے بہرحال اساں گال کرنے کھڑے سے ایک ہے ڈیولپمنٹل ڈیلے یعنی جڑے ویلے کو جڑی گال کرنی چاہیے اون ویلے گال کہیں نہیں کردا ایک گال دوجی گال ہے ان دی کمیونیکیشن دے وچ گیپ ہے تیجی گال بولن دے معاملے وچ پتہ بولن دا نہیں لگدا جڑے ویلے تک بندہ بولیندا کہیں نہیں ہوندی عقل دا شعور دا ہوندا عقل مند کچھ پتہ کہیں نہیں لگدا یعنی حقلانے او بچے حقلانے ہیں ہاں میں یہ گل دسن کراں جڑے تک بندہ بولے کہ ایبو ہنر نہ ہفتہ باشدی میں آدن کہ جڑے تک بندہ بولے کہنا پتہ کہیں لگدا جو ایندا کیا کیلیبر ہے یہ بال بولندے ہیں حقلاون انہاں ہی ہے ایک مسئلہ حقلاونا اٹ سیلف ایک مسئلہ ہی ہے ایندا حصہ ہی ہے تھی سکدا ہے مگر اندے تو زیادہ ایویں ہے جو یہ بچے جڑے گال کرندے دا تھوڑا ان اپروپریٹ ہوندی ہے سراؤنڈنگ دے حساب نال این ویلے تھا بیٹھے ہیں بال آئے مہمان آئے کھڑے تو ہن گال تے تھی نہیں چاہیے جو آپس وچ فرض کرو کپڑے دی کوئی کھاونے دی کھانے دی یا پڑھائی دی وہ ان دی ارریلیونٹ گال ہو سی ٹھیک ہے وہ اتھاں بیٹھا کہ اتھاں مطلب عام طور سے بیٹھے سے سیاست دی گال کرنے کھڑے شاعری دی گال کرنے کھڑے ان دا ٹاپک ہی ہور سی کوئی فلسفہ کوئی ہور عجیب جی گال ارریلیونٹ سراؤنڈنگ تو جڑی ہے وہ ہٹ کے گال ہو سی وہ چاچے مامے دی گال شروع کر دے سی جڑے جدا تعلق ہے ٹھیک ہے تے ایویں دا تھوڑا ارریلیونٹ ہے ٹھیک ہے یعنی یکدم سب چونک ویسن کہ کیا گفتگو کرنا ہے ارریلیونٹ بھی کہنے اور اتنے سارے لوگ جڑی گفتگو کرتے ہیں انہیں میچ نہیں کھانے اچھا اے مسئلہ تھی سکدے تھے کہ تارا جڑا بچہ ہے جڑا بولیندا پے تھیا اور میچ اچھا بھائی گال ہے بھائی بھی ہے کہ اگر بچہ جڑا ہے تارا عجیب و غریب آوازاں کٹیں جے مرغی والے آواز ہیں تے او بھی مسئلہ ہے کہ شامل تھی سکدے تے گال کرے سو چھٹیاں پہ بات کتے نہ سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ سب کو سویل دوران گے اور میں دس دیواں کہ اج 2 اپریل دا دن ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر اے جڑا دن ہے 2 اپریل دا دن جڑا آٹزم دے دن دے حوالے منایا ویندا پے تھیا جندا مقصد جڑا آٹزم تے متاثر جڑے بال ہیں انہاں دے مسائل کو اجاگر کرنا ہے کہ انہاں دے بچوں کو یا ایسے بچوں کو کیا کیا مسائل ہیں پہ اور عوام میں شعور پیدا کرنا ہے اور وال اندا
हाल भी लभणाई थिया। अच्छा ये हम गाल भी करे सो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हैं चैनल, और मैं चल असद अली बाकी आले पासे, और क्योंकि लाहौर तो तशरीफ हैं के शायर हैं पे, और इन्ह दी एक अदबी तंजीम भी है। मैं चाह सकूँ हवाला सेशन थे करन बढ़ाई ना मकसद क्या है, क्या करेंगे पे ये तंजीम? जी 2002 से बज़्म बाकी की तंजीम का बुनियाद रखी गई, और इसमें यही है कि जितने भी यंगस्टर हैं, जो नए शायर हैं, जो नए हमारे हल्का अहबाब में से हैं, हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मुल्क के नाम नहीं जो शेर कहता है, इसमें जो सलाहियत है, हमारा मकसद ही ये है कि हम अदब को, मेन मकसद जो हमारा ये है कि हम अदब को फैलाना चाह रहे हैं। सही। बहुत से आपने मौजूदा दौर में डॉक्टर साहब देखा होगा कि पहले होते थे स्कूल में एक अदबी पीरियड प्रोग्राम होता था जिसमें, लेकिन अब बज़्म अदब के हवाले से अब ऐसा कोई भी नहीं रहा। तो बस इसी को नजरियात इसी को नज़र में रख के हमने ये प्लेटफार्म स्टार्ट किया है। जिस हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा अदब नाल जो इंटरेस्ट होंदा है तो बाल जेने अगर बाल दी सोच दी गल करें तो वो भी मस्बत सोच डेवलप थींदी है ना। आजकल बज़्म अदब खत्म हो गया, बेदबाजी खत्म थी गई, हर चीज़ खत्म थी गई, तो मनफी सोच भी ज़्यादा नजर आते, रवैये भी बच्चों के मनफी ज़्यादा हैं पे। बिल्कुल इसी बुनियाद पर हमने इसको रखा है। ये जो वजूहात है इसी की वजह से हमने ये बज़्म बाकी का प्लेटफार्म बनाया है, जिसमें नए आने वाले जो भी यंगस्टर है उन्हें आगे लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक शायर को किताब करन लिखनी चाहिए तो क्या समझते हो, मतलब कितना मवाद जमा थी उन्हें वालों को किताब लिखनी चाहिए, क्या समझते हो? मेरा ख्याल है कि उसे लिखनी नहीं चाहिए और छपवानी नहीं चाहिए। ये तो वो है कि अगर कोई दूसरा उठा के छपवा दे तो वो बेहतर है। ना वो जॉन एलिया ने बड़ा अच्छा एक मिसरा कहा था कि वो लोग लिख रहे हैं जिनको अभी पढ़ना चाहिए। सही। तो मैं इस पर नहीं मुत्तफिक हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि वो अगर लिख रहे हैं तो वो लिखते रहें, उनकी ज़िंदगी की कुलियात है, उनकी औलाद है, वो फिर अपने आप को बाद में हयाम करें। मेरी नज़र ये। अब क्या सुना रहे हैं हमें? मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपकी नज़र है, छोटी बहर में ही है, आपको मज़ा आएगा। इस मोहब्बत का मरहला सारा, इस मोहब्बत का मरहला सारा, तय नहीं मुझसे हो सका सारा। वाह। उसको दिन रात इतना रोया हूँ, उसको दिन रात इतना रोया हूँ, आंसुओं में वो बह गया सारा। वाह। कोई मंजिल है क्या तुम्हारी भी, वाह। कोई मंजिल है क्या तुम्हारी भी, पूछता है ये रास्ता सारा। वाह। और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा कि मसले, जी शुक्रिया, मसले सब अधूरे हैं मेरे, मसले सब अधूरे हैं मेरे, असल में ये है मसला सारा। मसले सब अधूरे हैं मेरे, असल में ये है मसला सारा। और काश आधा बदल गया होता, काश आधा बदल गया होता, हो गया है वो बेवफा सारा। वाह जी, हो गया, बदल गया होता, हो गया है वो बेवफा सारा। और वसल में जहर बच गया बाकी, वाह। वसल में जहर बच गया बाकी, हिजर का सांप डस गया सारा। वाह जी, काश आधा बदल गया होता, हो गया है वो बेवफा सारा। और वसल में जहर बच गया बाकी, बच गया बाकी, वाह जी वाह। हिजर का सांप डस गया सारा। अच्छा अगर ऐसा, वाह ज़बरदस्त, बहुत खूब है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अगर ऐसा गाल करने हैं असद, ज़्यादातर जो शेर शायरी नज़र आती है, हिजर ते नज़र आती है, वसल ते नज़र आती है, ये चीज़ें तो फराक ते नज़र आती है, बिछोड़े ते नज़र आती है ना। वही बंदा जो है शेर शायरी करना होंगे जरा कि सारे मनाजिर या मरहले तो तय कर लेते हैं। क्या तुसा भी गुजर चुके हो असद? मैं जरूर जानना चाह सका असद नाल भी ऐसा कोई मिस है थे? नहीं बस हर इंसान की ज़िंदगी में मैं बेहतर ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आपकी ज़िंदगी में गम नहीं है तो फिर आप लज़्ज़त ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं हैं। इनका होना ये बेशतर हमें बड़ा इससे तजुर्बे मिलते हैं, बड़ा सीखने को मिलता है। तो ज़िंदगी के अहम मकासद में असल में जो मुझे ख्याल है इसमें शायरी में,
یہ سب حساسیت ہے. بالکل. جیسے آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں, صحیح, تو آرٹسٹ کی بات آرٹسٹ ٹھیک ہے. اچھا یہ حساسیت ہے اور حساسیت دے ہونے سے گال کرے سو کہ بچے میں یہ احساس ہے فیلنگ جڑے ہیں جڑے کچھ لوگ بچے شو نہیں کر پاندے ہیں اور گال کرے سو چھوٹی پریت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. دسو کو سویل دے رنگے چار گال تھیندی پئی حساسیت دے حوالے اور آج جو شو آٹزم دے حوالے ہے اور بچیاں وچ بعض بچے ایسے بھی ہن جڑے کہ اپنے فیلنگ شو نہیں کر پاندے, کیا محسوس کرنے پن تھے, کیا آکھنا چاہنے تھے, کیا بولنا چاہنے تھے, اور ریئیکٹ نہیں کر پاندے, اپنی گال جڑی ہے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے, اپنا جو میسج ہے دوسرے تک کنوے نہیں کر پاندے. یہ حوالے کیا اکثر ڈاکٹر صاحب کیا ودھارا کرے اساں گال کرندے کھڑے اسے شاعری دے حوالے نال تھیندی پئی ہے. وادے ہن غم نہ تھی وے یا شاعر دے نال زندگی کامل نہیں تھیندی, مکمل نہیں تھیندی, تے او اون دے بارے چ اساں گال کرندے پئے. حساسیت جڑی ہے اون دی بنیاد ہے. سارے انہاں چ ایک گال ہوندی ہے, انسان چ ہر گال ہوندی. بچے نے ایک بات میرا بیٹا ہے, میں اون دے کول جڑے گھر آیا میرے کو آدھے میرے نال کھیڈو. میں کہ میں کہیں نہیں کھیڈ سکتا, میں مصروف ہوں, ونج کھیڈو جائے دادے نال جا کھیڈو. آدھا نہ تساں میرے نال کھیڈو. میں کہ وہ بال ہے مجھے 1 سال 1.5 سال دا ہے. میرے کو آدھا نہ تساں کھیڈو. میں کہ نہ میں مصروف ہوں. آدھا نہ میں پڑھنا ہے, پڑھائی ہے میری. آدھا تساں نہ پڑھو. میں کہ میں پڑھے سا کہنا تو چنگا ڈاکٹر کی بن سا. آدھا تساں ڈاکٹر ہی نہ بنو. میں کہ میں کیا بنا. میرے کو آدھا تساں میرے ابو بنو. تساں میرے ابو بنو. اتنا جب بال ہے, یہ فیلنگ ہر بال دی ہے, لیکن انہیں ایکسپریس کیتی ہے, محسوس کیتی. ایویں جڑی گال ہے معاشرے چ محسوس تساں ایویں کریندے, میں بھی ایویں کریندا پئی, مگر شاعر دا جڑا دل ہے وہ حساس زیادہ ہے. وہ کو ایکسپریس کریندا ہے لفظاں دے ذریعے, وہ کو ایکسپریس کریندا. یہ گال ہے اون دے رہ نہیں ویندا, اون کو بولیندا. تے اصل گال یہ ہے, یہ سارے کو پلک پلک پہ رکے ہیں جناب ایک جیسے. شعر نظر آپ کے لیے. ہاں یہ دوسرا مصرع, ویسے پہلا مصرع ہے اس کا کہ جدا جدا ہی صحیح اختیار کے بندھن, جدا جدا ہی صحیح اختیار کے بندھن, پلک پلک پہ رکے ہیں جناب ایک جیسے. یعنی درد اور تکلیف سے ہر ایک کو تھیندی ہے. اتنا کٹ لگیا ہے, ٹیکا لگتا پی ہے, ہن کہیں بال فوراً ٹیکا لوا گھندن اور بال جڑے ہم بھوج تھی وندن. ٹھیک ہے, جدا جدا ہی صحیح اختیار کے بندھن, پلک پلک پہ رکے ہیں جناب ایک جیسے. تکلیف ساروں کو ایک ہو جائے, ٹیکا لگتا پہ تکلیف تو ایک ہو جائیے, مگر ایک بال ہس کے کریندا پی ہے, ایک بال جڑا ہے بھوج تھیندا پی ہے. شاعر جڑا ہے اون دے وچ اساں کچھ اوویں گزر ویندے, شاعر اتھاں رہ نہیں ویندا, لکھ دیندا, وہ ساری ایکسپریس کریندا. اقبال کہندے, اقبال وہ آدھے جو اندے چھے فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا, حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو. تو جڑا انہیں آکھنی ہم یہ گال شعراں چاہندہ آپ کو آکھ دیندے ہیں. یہ تو شاعری دے بارے چاہیے. اساں گال کرندے پہ ایسے آرٹسٹک جڑے ہیں, اکثر لوگ جڑے ہیں انہاں دے وچ یہ حساسیت زیادہ ہوندی ہے, اور حساس تھی ہوندے انہاں چ شاعر. اساں اگر سارے جو شاعر ہیں انہاں سارے دا اگر کروں معائنہ کروں یا جویں اساں بالوں کو دے دیں, انہاں چ بہت سارے حسن جنہاں کو اساں لیبل کر سکتے ہیں جو اساں یہ آرٹسٹک ہیں. تو ایما سے آرٹسٹک ہونا ضروری کہیں نہیں جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. آرٹسٹک ہونا کہیں جاتے فائدہ مند ہی ہے. اساں دی جو علامات دی گل کریں تے کھڑے آسے, تے علامات دے وچوں ہن جڑا اساں پہلے تساں 2-4 گالاں کر دتی ہیں. ڈیولپمنٹ گھٹ تھی سی, ڈیلے تھی سکدا ہے ڈیولپمنٹ دے حساب دے نال, اور ڈیولپمنٹ دے زیادہ جڑی ہے وہ زبان دے نال تعلق رکھیں دی, چونکہ ایکسپریشن کا ہے نہیں, انٹریکشن کا ہے نہیں, کمیونیکیشن کا ہے نہیں, اور جڑی ہے وہ غیر متعلق ہے. جو گال کریں گے تو بالکل عجیب. مگر سب تو زیادہ کامن جڑا ہے ٹپیکل کا ہے, ٹپیکل دی گال کریں دے کھڑے. ٹپیکل دے وچ یہ ہے جو بال جڑا ہے دنیا تو الگ ہے, اپنی دنیا چ رہندا ہے. اون دا جڑا بھی ایویڈنس ہو سی اون دے بارے جڑے اون دے مختلف آویندے نے, سکول وچ کلاس وچ, مگر ہر جاتے بیسٹ اون دے واسطے یہ تساں کوئی کمپیریزن دا کائے نہ کرو. اساں اگر کمپیریزن کرے سوں تے اون دی شخصیت ہور زیادہ نقصان تھیندا ہے. وہ کو گھن کے آونا, وہ کو بال نہ گال کرنی ہے, اون دے نال جڑا ہے زیادہ سوشل جتنا کر سکوں کو کرنا. لیکن
क्योंकि उनकी तबीयत का हिस्सा है, उसको करे सूं घेनी आसूं मगर उनके बाद दोबारा उत्थे चला वैसी तो असां उसको डेवलप करूं, उनकी जी खूबी है, उनकी जी उनके चला जो रखी है, उनकी मैथमेटिक्स रखी हो तो असां उसको डेवलप करूं, उनकी अगर मेमोराइजेशन की ताकत है तो उसको डेवलप करूं। यानी ये चीज़ पेरेंट्स को दसना जरूरी है। मसला ये है कि आज ये मसला है उनका हल लभने थी है कि तेरे बच्चे च प्रॉब्लम चलता पे समझदा नहीं, दस नहीं सकता या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो उम्र के वालों को कंपैरिजन ये तो थी ना कि ये उम्र के वाले सब कुछ करेंदा पे और अगर ये उम्र के वाले नहीं करेंदा पे तो सुनदा नहीं पे, समझदा नहीं पे, अंडरस्टैंड नहीं करेंदा पे, पिक नहीं करेंदा पे, जिन्हें कि क्लास में पिक नहीं करेंदे पे, तेरी गाल नहीं बनेंदा पे, इंदे विच बहुत सारे मसाइल थी सकते हैं। ये मसाइल दे हल कर उनके बारे में उनके जो पहले एक गाल आखी कई वेले इंदी जो स्पेक्ट्रम है ना कई बिल्कुल घट है जिंदे पता ही कहने लगता ज्यादा थोड़ा बहुत है अहम पता घट लगता है। एक उनके पास दूजे बहुत शदीद है, जब बहुत शदीद है उतना वन के इतना ही थी सकते बालों को बाज वेले यो थी जो झटके लग वेंदे जिवें मिर्गी दे थी इवें झटका ही थी वेंदा लेकिन है इवें बहुत घट ठीक है यो लेवल तक पहुंचना जड़ा है बहुत घट है, जो इतना वेंदे नहीं साढ़े यहाँ इतना आम तौर पर कहीं नहीं, ज्यादा उतना है जितना बिल्कुल अल्लाह ताला ने मगर इतना आम तौर पर उतना करें, लेकिन बाहर रिपोर्टेड है जो कहीं बाल की बहुत ज्यादा अजीब और गरीब आवाज मिर्गी की तरह अक्सर आवाज थी वरने अखा चकार खेनन अजीब हरकत करन ये सारी शैवां होने थी ते कई वेले ये मुमकिन है, लेकिन जेड़े वेले साने दा टेस्ट करे सो तो टेस्ट ठीक आसी जे टेस्ट करें ना ईज करें मिर्गी वास्ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਆ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਿੰ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਖੜੇ ਹੋ कि जेड़े वेले माँ प्यो को शक थी वे जो ये बच्चा बाकियों तो जरा अलग है तो इको दिखा घेरना चाहिए या बाकी जितने बाल जड़े हैं जो कम करेंगे जिवें टुरना है आम तौर पे बाल साल टुरते लेकिन साल एक पक्की गल कहीं बाज बाल 9 महीने च टुर पेंदे बाज बाल 18 महीने थी के टुरदे ये दूजा सारा ठीक है इहदे कोई गाल का नहीं, लेकिन अगर एक बार 2 साल का थी गए टुरदा कहीं नहीं तो इको दिखा छोड़ना चाहिए ठीक है। बैठे हरकत नहीं करेंदा बैठे थी सुत्ता पे तो पे थी लेट होया ठीक है इको दिखा देना चाहिए, लेकिन हां अगर चे ऑटिज्म वेले कहीं नहीं थींदा मैं उमे आदा खड़े इवें जो 4 साल का बाल है 5 साल का बाल है जेडी बाकी लोग गाली करेंदे जितना इंटरमिक्स थींदे जिवें बाकी लोग ना करेंदे वो नहीं करेंदा पिया तो तारे को दिखा छोड़ना चाहिए, दिखा खिंसू तो फायदा थी वैसी तो यूं ख्याल करना चाहिए ठीक है। अच्छा इतने डॉक्टर को दिखावना उनके अलावा सारे आपस में जो बिहेवियर है वो बड़ा काउंट रहा पे सारे माशरे का जो बिहेवियर है वो भी बड़ा काउंट थी पे आते अगर थोड़ा बच्चा पिछू है बैक है ऐसा को जहनी माजूर तस्वर कर लेने जहनी तौर पर अब नॉर्मल बच्चा अक्सर ही आते हैं कोई हट के हरकत करें तो जहनी तौर पर और ये सब दा बिहेवियर होंगे फैमिली का बिहेवियर होंगे नाना नानी चाचा चाची सब लोग मिल के जिक्र उसे जॉइंट रहते पे होंगे ना ये सारे चीज़ें बड़े काउंट करते पे होने थे इन्हें तो बच्चा तो ये है मतलब ये वो बच्चा मजीद डिप्रेशन च बहुत ज्यादा मसला है इन वजह तो बाल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थींदा जो एक शय जिस हकलावण दी गल कीती हकलावण दा इलाज हकला साथ है अक्सर बच्चा हकलावण दा मसला जेड़े वेले ओ गाल करे सी ना ओ देखो 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 जेड़े वेले ओ आवे मेहमान आवे सी कोई होर आवे सी उनको जान बुझ के उनने गाल करे सन ताकि वो उनकी गाल सामने आवे देखो हकलांदा पी देखो देखो यो गाल है यो मसला इंदा इलाज हालांकि सब तो बेहतर ये हो जो को तवज्जो न दियो बच्चा बेफिक्र थी वे जब बेफिक्र होकर जो गाल करे सी तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ठीक थी वैसी नानी दादी जेड़े वेले हकलांदा पिए कुछ ही ना आखे ना तवज्जो दियो ना उनके बहुत ज्यादा परेशान थियो ना उन वेले कहीं होर को देखो इशारे करें देखो करदा पिए करदा अगर असां इहो करे तो बाल ज्यादा हकले सी बिल्कुल हालांकि आम तौर पर बीमारी ज्यादा मसला कहीं नहीं हल्का जो है उनके स्ट्रेस विच जो बाल होंगे जो उन वेले करेंदे लेकिन अगर वो खत्म कर दे स्ट्रेस इजाफा करने हैं असा घट खत्म नहीं करने इतना इजाफा है बच्चे दे और उनदे विच देखो ना उनदे विच मसला यो कहीं नहीं जो बच्चे दी बीमारी नहीं मसला उनदे बच्चे दा दिमाग बहुत तेज है बच्चे दा दिमाग ज्यादा रफ्तार नाल चलदा पिए जुबान उतनी रफ्तार नाल काई नहीं चलदी पई ई वजह तो मिसमैच थी वेंदे बाल सोचेंदा बहुत अगे दी गल 2-4 गाली सोची खड़े मगर जुबान ते एक रफ्तार है उन तो ज्यादा नहीं बोल सकदी बिल्कुल
این واسطے اتھا اچھا اتھا او مووی جڑی سارے ہمسائے ملک نے بنائی ہے تارے زمین پر میں جڑی چیز اچھی ہوندا تے ذکر ضرور کرنا چاہساں او آٹزم دے ہی موضوع تے ہے اور او بچہ ہے جڑا کہ انڈرسٹینڈ یعنی دا باپ کو نہیں سمجھدا پیا ہوندا ڈانٹ ڈپٹ چلدی پئی ہوندی ہے فیلئر ہے پڑھدا کہ نہیں اون دے ورڈز یعنی خیالات وچ گھومدا رہندے تھی ہر چیز گھومدی رہندی بچہ جبکہ وہ آرٹسٹ جڑا ہے وہ ونڈرفل ہے زبردست ہے پیا لیکن وہ انگلش اچھا کہہ نہیں میتھ اچھا کہہ نہیں ڈانٹ ڈپٹ سکول چینج تھی انہیں اور اس طرح کی سچویشن میں نظر آتے سکو اپنے بچے چ نظر آتی ہے سارے سارے خواب سارا فیوچر سارے بچے وہ کچھ نہیں کرتے بچے اصل چاہتے پے انہیں جبکہ بچے بے چیزوں بیسٹ کام کر سکتے انہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہاں نہیں تو ہے مطلب پتہ کہ نہیں رسا دی ذکر کریں کھڑے پے مگر میں جی یاد کھڑے اتھا مووی وچ تے ایک بندہ ہو سی ایک سپیکٹرم ایک گال کو ڈٹھا ہو سی ایک ٹپیکل کیس کو ڈٹھا ہو سی نا مگر جی اساں پہلے آدھے کھڑے پورا ڈس آرڈر دا پورا سپیکٹرم بہت ساری گالی ملتی ہیں تے اساں کو لیبل کریں ہو سی ایک ہو سی اون دے وچ ظاہر ہے اور اندر کو انہوں نے ظاہر کیتا ہے یا ان کو دکھاؤن کی کوشش کی تاکہ والدین کو پتہ لگے تو بہت چنگی گال ہے کوشش ہوندا تعریف یعنی عدم توجہ دا شکار ہے بچہ توجہ نہیں دیندا کئی چیز تے گال نہیں سندا پیا ہوندا بہت ساری چیزاں کاؤنٹ کرنا کہ ٹیچر دی گال نہیں سننا انہیں پیرنٹس دی گال نہیں سمجھدا پیا ہوندا انڈرسٹینڈ کچھ الگ ہی کرنا چاہتا پیا ہوندا اور انہیں پیرنٹس چاہتے پیا انہیں اسکول ٹیچر کے ساری یہ بچے تو ایویں کہندی ایک ہی کلاس وچ انٹرسٹ گھندا ایک ہی فیلئر ہے سزا ہی سزا ملدی پئی تے ایسے تے بڑے بچے ہیں جنہاں نال مسئلہ چلدا پیا بالکل انہاں کو پہلے دکھا گھرنا چاہیے ڈاکٹر نے مشورہ کر گھرنا چاہیے تاکہ مشورہ تھی ونجے ان دے بعد اگر ڈاکٹر آدھے کہ مسئلہ ہے تو تاکہ اساں ان دی تشخیص ہی تھی سکے تو تشخیص اچھا ڈاکٹر صاحب اس خود ہی آغاز کی طرح تھا کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ خود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاندے تو انہاں دی بھی تربیت دی ضرورت ہے ہاں ضروری بالکل انہیں یقینی طور تے ان دی ضرورت ہے دیکھو گال دوجی گال ہی کہیں نہیں اچھا ان دی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر ان دی ضرورت کا نہیں سمجھتا صحیح کہ جو ان بارے مزید جانن کی ضرورت ہے ان واسطے جو ان کو دوجے مریض بہت زیادہ ہیں یہ مریض ایک کئی ویلے آسی اور ان دا علاج ہی ذرا مشکل کام ہے تشخیص وچ بہت ٹائم لگتا ہے اندر اگر اساں دی پراپر تشخیص کرنا ہے پوری لمبی لسٹ ہے دی سوالاں دی اساں بہت سارے کو اتنی دیر جو ڈا مریض دیکھ ہندی جتنی دیر چیز ایک مریض کو دیکھ سی تے ان دا انٹرسٹ ان دے عمومی طور تے کہیں لیکن ان دے باوجود جڑے ادارے ہیں جی میں نشتر اسپتال ہے بچوں کے اسپتال ہے چلڈرن جی اتنا باقاعدہ علیحدہ شعبہ ہے سائیکالوجسٹ اتنا بیٹھی کھڑی ہے سائیکالوجسٹ زیادہ ان پہلا ڈومین ہے کیونکہ نفسیات دا مسئلہ ہے نا کیونکہ بیہیویئر دا مسئلہ ہے ان دوائی دا مسئلہ سب تو آخر ہے ان واسطے سب تو پہلا کام ہے تشخیص دے وچ جڑا ہے اساں سائیکالوجسٹ کو انوالو کر گئے سائیکالوجسٹ آرام نہ بیٹھ کے ساری تفصیل دے ایک ایک شے پوچھ گھندے نے کر گھندے اور ان کو ٹائم ہی دے دیں اور ان کا تشخیص تھی ویندی ہے تے ان دے بعد پہلی جڑی تھراپی اور جو علاج ہے وہ بیہیویئر دے حوالے نال تھیندے اور دوائیاں تے آخر وچ انہاں دا رول ہے ٹھیک ہے ان تو پہلے سارا رول جڑا ہے یعنی میڈیسن دا کوئی رول کیا نہیں پہلے تشخیص تھی ہونی ہے اور ان دے بعد جڑا ہے یعنی بیہیویئر کاؤنٹ کرنا اگر ایک لفظ بولو نا تو اساں اس کو کہتے ہیں دی کیور کا نہیں توجہ کیا نہیں کیور کا نہیں کہ مطلب دا علاج بالکل ختم تھی ونجے کا نہیں ایک گال تے سمجھ گھننی چاہیے اصل جی میں بیہیویئر دا مسئلہ ہے بیہیویئر کئی ویلے ٹھیک تھی ویسی امپروو تھی ویسی بہت زیادہ بہتر تھی ویسی کنسلٹیشن دے نال بیہیویئر چینجز دے نال سراؤنڈنگ دی چینجز دے نال بہت سارا بہتر تھی ویسی اتنا بہتر تھی سکتا ہے جو ان دے نال سوشل ایکٹیویٹی سوشل ایکسیپٹنس وہ ساری تھی ویندی لیکن یہ ہے کہ بہت شدت دا ڈس آرڈر نہ ہوئے ایوریج جڑے تھی ویندے نے چنگے تھی ویندے اور لیکن ایک بنیادی جو ان دے جسم وچ ہے جو جویں اللہ کو بنائی کھڑے وہ تو میرا سی اگر ایک کار ہے تو وہ کار راہ سی وہ ٹرک کا نہ بن سی اگر ایک جہاز ہے تو وہ جہاز راہ سی وہ کو تساں یعنی وہ بس نہیں بنا سکتے ایک شاعر ہے تو شاعر ہی راہ سے وہ جراثیم وہ کو ڈیوائڈ ہے ایک نہیں کرے سن شاعری 2 سال 4 سال نہیں کرن مگر جڑے ویلے تو کو پانی مل سی مناسب ذرا کئی ویلے دوبارہ وہ شروع کر دے سن چھوڑے سن کہنا صحیح کوئی ایویں حال ہے میں جاننا جو سیاست واقعی شاعری نال ایویں ہی طرح لگاؤ ہے ایویں ہی انٹرسٹ ہے پیا جی بالکل صحیح اچھا جب آغاز کیتا عمر میچورٹی نہیں ہوندی جو کوئی بھی آغاز کرندے شروع شاید کئی بھی چیز دا کرندے کئی بھی فیلڈ وچ تو اتنی میچورٹی نہیں ہوندی یقینا تو ول اے میچورٹی کرن آئی کتنا ٹائم لگا تو آپ ایک میچور شاعر بن دے اور میچور شاعری کریں دے 8ویں کلاس میں تھا 8 میں تب میں نے پہلا شعر کہا تو اپنے والد محترم
انوار الحسن صاحب کو میں نے سنایا تو انہوں نے وہ وزن اوزان کو سمجھتے تھے، یعنی کہ اجداد سے چلتے آ رہے ہیں شعراء، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں وزن کا مسئلہ ہے، بحر سے خارج ہے، تو انہوں نے اصلاح کی، پھر آگے آگے بڑھتا گیا، پھر میں ڈاکٹر اپنے فرت عباس شاہ صاحب آپ نے سنا ہوگا نا، ان کا ڈاکٹر ہو گیا وہ جی، ان کی پھر میں پہلے مارشل آرٹ تھے، اب ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں، تو پی ایچ ڈی کر لی ہوگی؟ ہاں بالکل، ان کی شاگردگی میں آیا تو اب تک چل رہا ہے، انہی کی بدولت جو کچھ بھی ہوں وہ میرے استاذ ہیں، کچھ سے مزید جناب ان دے کلام بھی سن جو شعر و شاعری ہے وہ بھی سن اور بہت کوئی ڈاکٹر صاحب کو مزید جاننا چاہتا چھوٹی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید درسو تک سویل دے رہیں گے جا اسد علی باقی صاحب علی چل سننا گفتگو تھی پئی ہے بریک کو پہلے، اور ڈسن دے پین کہ 8ویں کلاس کو انہوں نے انٹرسٹ ودھا اور انہوں نے لکھا اور اپنے والد جڑے ہیں انہوں کو بھی ادب نال انٹرسٹ دلچسپی رکھی، یعنی پچھو ایک بیک گراؤنڈ چلدا آندا تھے، اون دے بعد ہی ادب وچ انٹری تھی۔ اچھا یہ میں جاننا چاہتا کہ کیڑی زبان زیادہ شعر و شاعری کرندے ہو؟ اردو وچ کرندے ہو، پنجابی وچ لکھدے ہو، کیڑی زبان وچ زیادہ لکھدے ہو؟ اردو اور پنجابی، لیکن زیادہ تر میں اردو تے زیادہ فوکس ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا تے تاری جڑی ادبی تنظیم ہے وہ جاننا چاہتا کہ کتنے لوگ انٹروڈیوس کر چکے ہون تک اور کچھ ایونٹس وغیرہ جو انہوں نے حوالے سے کو دسے؟ جی 2002 سے آپ 2018-19 کا حساب لگا لیں، بہت سے ایسے احباب ہیں جن کو آگے لے کر آئے ہیں اور اب تک لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا جنہ کو تساں گھن کے آندے ہو تو جو کراس کرنے تھے انہوں کیویں لگتے تھے؟ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ان کا نصیب ہے، وہ اپنے نصیب سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے آگے جاتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے، اگر آج ہم اسے کسی اعلیٰ سطح پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا ماضی یاد آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے تھے، تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اگر وہ کسی آگے منزل کی طرف ہے تو ہم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا تساں دوسروں کو پلیٹ فارم مہیا کیتے اور اچھی گال ہے تو لگے تھے کہ ان چیز دی کمی ہے، کیا جو تساں آئے ہو انہوں نے تو بھی آسانی نال مطلب کئی بھی میاد ہیں ادبی جڑی محفل ہے یا مشاعرہ محفل مشاعرہ جگہ مل گئی یا بیک پہ رہ گئی اکثر کیونکہ نویں کو پیچھے رکھا؟ بالکل، اس پہ میں خاص طور پہ یہ جو تلخ سا جملہ ہے، لیکن یہ جو ادب کے ٹھیکیدار ہے ان کو چاہیے کہ نئے آنے والوں کی رہنمائی کرے۔ جب میں آیا نیا اس فیلڈ میں تو شعر و ذان کا ڈاکٹر صاحب نہیں علم تھا، لیکن ایک شاعر تھا اندر جو لکھ رہا تھا، جو اس پہ فورس کر رہا تھا کہ آپ کہیں، تو میں بڑے بڑے سینئرز میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کے پاس اپنا مسودہ لے کے گیا کہ کیا میں کتاب کے لائق ہوں یا نہیں، تو انہوں نے اس نظر سے دیکھنا، حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ ہم نئے آنے والے ہیں، انہی کے نقش قدم ہم آگے ان کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے آگے بڑھے ہیں، تو وہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی یعنی بڑی محرومیوں کا احساس ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ نہیں مصروفیات تو نہیں، خیر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہی ہیں، آگے جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح، ادبی سرپرستی نہ ہونے دے برابر ہے اور یہ چیز کو محسوس کیتا اور والوان کی تو لیکن پھر بھی میں نے اپنا ورک جاری رکھا اور آج جو کچھ بھی ہوں اپنی محنت پر ہوں اور اپنے استاذہ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص فرت عباس شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے میری اتنی رہنمائی فرمائی۔ تو اس حساس لمحات میں یہاں سب نے چھوڑ دیا، جو میرے آئیڈیل شاعر تھے میں ان کے پاس گیا، لیکن میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اچھا، لیکن ہمارے پاس ہم تو بلکہ ابھی خود طالب علم ہیں اور شاعر تو تمام عمر انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک اعلیٰ منزل ہے، علامہ صاحب جیسے لوگ، مرزا غالب جیسے لوگ، یہ بڑی ہستیاں شاعر ہوئے، ہم تو ان کی خاک برابر نہیں ہیں۔ کچھ سننے دے پہ کیا سننے؟ جی بالکل، ایک اردو کی غزل ڈاکٹر صاحب کہ جن کی تعمیر میں تو دیر بڑی لگتی ہے، جن کی تعمیر میں تو دیر بڑی لگتی ہے، انہی دیواروں کے گرنے میں گھڑی لگتی ہے، جن کی تعمیر میں تو دیر بڑی لگتی ہے، انہی دیواروں کے گرنے میں گھڑی لگتی ہے، اور کھیلتے ہنستے وہ معصوم سی ایک بچی لگے، کھیلتے ہنستے وہ معصوم سی ایک بچی لگے،
اور جب سوچ میں ڈوبے تو بڑی لگتی ہے. کھیلتے ہنستے وہ معصوم سی ایک بچی لگے, اور جب سوچ میں ڈوبے تو بڑی لگتی ہے. اچھا یہ بھی آرٹسٹک کا ہوتا ہے جی, یہ شعر بالکل اس کے حساب سے. جی بالکل. یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ جو بچوں میں ہوتے ہیں کہ جو فیزز میں ڈفرینٹ میں, کہ وہ ایک فیز میں تو بالکل بچے لگتے ہیں اور ایک فیز میں بڑے لگتے ہیں. عجیب عجیب بات جیسے میں نے کہا نا ارریلیونٹ, اور بعض خود بڑی فلسفیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران تک ہیں اتنی یہ فلسفہ کہاں سے بگاڑ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ مقرر. جی تھینک یو. کھیلتے ہنستے وہ معصوم سی ایک بچی لگے, اور جب سوچ میں ڈوبے تو بڑی لگتی ہے. جو تر و تازہ ہے میدان سے یہ بھاگی ہے. جو تر و تازہ ہے میدان سے یہ بھاگی ہے. یہ جو زخمی ہے یہی فوج لڑی لگتی ہے. جو تر و تازہ ہے میدان سے یہ بھاگی ہے. یہ جو زخمی ہے یہی فوج لڑی لگتی ہے. اور الوداع کہتا ہوا ہاتھ رکا لگتا ہے. الوداع کہتا ہوا ہاتھ رکا لگتا ہے. الوداع کہتا ہوا ہاتھ رکا لگتا ہے. ریل بھی چلتی ہوئی مجھ کو کھڑی لگتی ہے. الوداع کہتا ہوا ہاتھ رکا لگتا ہے. ریل بھی چلتی ہوئی مجھ کو کھڑی لگتی ہے. جو تر و تازہ ہے میدان سے یہ بھاگی ہے. جو تر و تازہ ہے میدان جو تر و تازہ ہے میدان سے یہ بھاگی ہے. یہ جو زخمی ہے, یہ جو زخمی ہے یہی فوج لڑی لگتی ہے. جن کی تعمیر میں تو دیر بڑی لگتی ہے, انہی دیواروں کے گرنے میں گھڑی لگتی ہے. واہ جی واہ زبردست. تم اجاڑ دیتے ہو بستیوں کو لمحوں میں, اور اس کا ہے تم اجاڑ دیتے ہو بستیوں کو لمحوں میں, عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں. وہی اسی طرح کا ہے کہ جن کی تعمیر میں دیر بڑی لگتی ہے, انہی دیواروں کے گرنے میں, انہی دیواروں کے گرنے میں گھڑی. واہ جی واہ زبردست بھائی زبردست. عمر بھر کی محنت جو ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو مسئلہ ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں آٹیزم کے حوالے کہ کچھ بچے جڑے ہیں کچھ جڑی چیزیں ڈرن والے ہیں انہیں کوئی ڈر محسوس نہیں کریں دے یا خطرہ محسوس نہیں کریں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جڑی کہ سارے آج شوچ رہ گئی ہے تھے. یہ سچویشن یا یہ حالت بھی ہو سکتی ہے جنہیں چیزوں کو خوف کھانا چاہیے یا محسوس کرنا چاہیے یا نظر آتا پہ وہ بچے ان چیزوں کو نہیں ڈرتے پہ ہوں گے. ہاں بالکل. اچھا یہ اندر دو نقصان ہیں کرتے تھی میں ہیں بال کو ایک شاید بجلی تو ڈرنا چاہیے ٹھیک ہے نہیں ڈرتا پیا, تو دھاون تو ڈرنا چاہیے وہ ڈرتا نہیں پیا. تیار تھی کھڑا ہے جو سب چھلانگ مار دے نقصان تھی ویسی. پانی میں تیار نہ کہیں نہیں چھلانگ مار تو تیار کھڑا ہے جو مار دے سی. مطلب مختلف حرکات جڑی ہیں کریں دے ہیں ایڈونچرس جکو اساں آتے ہیں نا بندہ آتا ہے یہ کریں دے کیا پیے. اچھا ہوں یہ ہوں ذرا خطرناک یہ ہوں اسپیکٹرم دا ذرا یہ شدید والا جڑا ہے نا یہ اندر وچ آ ویندے. اچھا ہوں ایکو ذرا سنبھالنا بڑا ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے جڑا ہے گمبھیری ہے یعنی خودکشی تک پہنچ سکتی ہے نوبت آ سکتے ہیں آ سکتی زیادہ تھی ونجے. لیکن یہ کہ ہوں جڑا ہے اندے چ بال کو سمجھاونا چھوٹا بال کو تو پکڑنا مطلب 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال دے بال کو پکڑنا سنبھالنا یہ مشکل گال ہے. ہر ویلے تو کو گھر 1 سال دے بال دی طرح پکڑی کا نہیں سکتے, اور ساری ایکٹیویٹیز گھر ہر پاسے چل سی پھر سی سارے کام کرے سی. لیکن چونکہ ہے خطرناک کام کہیں ویلے میں کر چھوڑے تو ان دی اپنی زندگی دا مسئلہ ہے اپنے مسئلہ ہے. تو ان بالاں کو فوری طور تے جتنا جلدی ہو سکے سب تو پہلے سنجے پہلے آتے کھڑے ہیں تشخیص دے حوالے کو ڈاکٹر کو جلدی کھن کے بجنا چاہیے. اور ڈاکٹر دے نسبت اگر سائیکالوجسٹ کو وجہ تو تشخیص کم از کم جلدی تھی ویسی. تشخیص تھی ہونے بعد علاج دا مرحلہ ہے. علاج بھی ظاہر ہے اندر یہ جو اسی جو اندر اساں دی ٹینڈنسی گھٹ تو گھٹ کرن دی کوشش اندر تھی سی, اور وہ بیہیویئرل تھراپی اندر زیادہ تھی.
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣੇ ਬੇਖੌਫ ਔਰ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ को भी खतरा थी सकते अगर बच्चा इन्हां चीज़ों को भी नहीं डरदा पिया तो इत्था खतरे की घंटी बजदी पई है इत्थे तक अपने बच्चे को दिखाना चाहिए थी वो टाइम तो इग्नोर करेंगे कि बच्चा खैर है लेकिन जो ये बच्चा जड़ा है वड़ा थी सी और वल इवे करे सी और अक्सर खुदकुशी दे जड़े नजर आने थे सको पिछू जड़े हैं ये दिमागी ही प्रॉब्लम नजर आते तो नसा सकते हैं मेंटल जो डिसऑर्डर नजर आता पाते बच्चे खुदकुशी की हद तक पहुंच गए थे यानी अपनी गाल भी कन्वे नहीं कर पाते पे ये सारी चीज़ अगर इकट्ठे होने तो डॉक्टर साहब ये चीज़ां मिलते थे ये चीज़ नाल हाँ मतलब पहले से जिम्मे आते खड़े ना एक ते उनदे च एक गाल ये गाल अलहदा है हाँ मगर जड़ा है एक जात जेड़े वाले थी उनदे च एक और लफ्ज बोले ने अटेंशन डेफिसिट अटेंशन दा नहीं एक जात एक काम करेंदा करे ना जंपिंग दी आदत है एक काम करेंदा पे दूजे ते चला पैसी खेडदा पिया खेडन तो पढ़न तो तीजी शायद है पहले कंप्यूटर ते खेडदा पिया टैब ते चला पैसी मोबाइल ते चला पैसी किताब ते चला पैसी खावन ते चला पैसी मुख्तलिफ जेड़े काम है वो तो थोड़ी देर बाद एक जात टिक के एक काम काहे नहीं करेंदा और उनकी वजह से जो ये डेंजरस जड़ा है बिहेवियर ये तो ज़्यादा बिहेवियर है हर खतरनाक शय को कीड़े को मच्छर को मतलब वो तो चलो खैर है लेकिन मतलब सप पीने वास्ते कोई कशक है नहीं ये हम किस्मत की गाली में है जो सारे सप खतरनाक नहीं होंगे लेकिन जो वाले देहात दे बाल हैं दूजे हैं वो मतलब उनको कहीं से तो डर नहीं लगता लगना चाहिए हर सप वो इनोसेंट ही का ही नहीं इन वास्ते बेहतर ही जो बच के ये सिचुएशन जी है बाल बच के रहे पर इन वालदैन का रोल ज्यादा है बाल जो अपनी तबीयत के मुताबिक करे सी लेकिन उनको दिखावना जल्दी उनकी तशखीस करावना और इलाज करावना ये जरूरी है ठीक है अच्छा इतने गल में जानना चाह सकते हाँ शहरी इलाके में तो कुछ अवेयरनेस भी आ गई है और पेरेंट्स जो पढ़े लिखे भी हैं उनको बहुत गल नहीं पता है अगर ये मसाइल चलते पे अवेयर नहीं थे बाकायदा साइकाट्रिस्ट रबता भी करें लेकिन देहाई इलाके में ऐसा है कि अगर ऐसे सिम्टम नजर आने जिमें कैसा गल करते पैसे के बच्चे आवाज़ा निकले तो क्या करें थे पीरी मुरीदी वाले पास आ वन थे तवीज़ फुल वाले पास आ वन थे जिन्नात कढ़ण वाले को चले वन थे और उनके बाद जो हाल थे तो गाल कर सब छुट्टी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल देंगे जी डॉक्टर साहब गल करेंगे पे ऐसे दही इलाकों के लोगों की उन्होंने सोच दे और डॉक्टर को लिखाव के बजाय वेंदे थे पीर को और वाल उनके बाद फुल तवीज़ चलते थे उनके बाद अक्सर लोग समझा वेंदे कि कोई जिन हैं पे और उनके बाद पीटा वेंदे तेरे सामने है पिया और अक्सर लोग अपनी जान तो भी हाथ धो बांधे थे एक कंडीशन थी इतनी सीरियस क्या आखिर हवाले थे ये तो थोड़ा सोशल मसला है ना ज्यादा हाँ। मसला ही में है जो असली जड़े उलमा कराम हैं या असली पीर हजरात हैं वो घट हैं ते जड़े दूजे हैं वो ज्यादा हैं और जड़े असली हैं वो तो सही गाल करे सन सही गाल दसे सन जड़े दूजे हैं वो ये काम करे सन कहीं को जिन्ना दे हिसाब विच पाड़े सन कहीं होर हिसाब विच लाड़े सन और उन्हां दा इलाज ते जड़ा सादा है वो ते उंदे च साइकोलॉजी घट है खौफ ज्यादा है यानी मरीज जड़ा है जो कहीं वजह तो साइकोलॉजी का मसला है उनके जड़ा है वो खौफ के मरेसन कुटेसन उनकी वजह तो जड़ा है अगर तो यूं जो मसला ठीक थी वैसी मगर यो जो बाल उतना ठीक का नहीं थींदे वो ज्यादा मसला बद वेंदे यो जी हरकत जड़े करे सो उन्हां दे नाल ते उन्हां ते जिन्ना ते जितनी ज्यादा सख्ती इन्हां ते करे सो ये ज्यादा थींदा बस ठीक है हाँ इन सपोर्टिव बिहेवियर ज्यादा जरूरत होंदी है ना रूटीन वाइज भी सपोर्टिव बिहेवियर जरूरी है चाहे अस दही इलाके की गाल ना भी करूँ आम पेरेंट्स की भी गाल करूँ अगर वो बहुत ज्यादा डांट करें डपटन थे या बच्चे तो नाराज थींदे थे तो उतो अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और बेहतर हालत ही है तो उनको घिन के आना चाहिए डॉक्टर को और नहीं घिन के वेंदे साढ़ा माशरती मसला है इन बंदा आख तो कुछ नहीं सकता लेकिन ये फैक्ट जो गाल आते खड़े और जिड़े वेले तक इंदे चो सब बाहर ना साढ़े बच्चे का सही ना तशखीस थी सी ना इलाज थी बिल्कुल वो जो अकलमंद होंगे ने ये पीर हैं या समझदार हैं जड़े वो पहले भेज देंगे वो यो जो काम नहीं करेंगे लेकिन यो जो असली जड़े हैं वो घट हैं ज्यादा वो जिन्हें कारोबार बनाई खड़े ने ये वो सारे आवाम को खराब करेंगे बालों को खराब करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी तशखीस वाले गाल करे सो वाले इलाज वाले गाल करे सो
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ اگر تو دل آدھا پہ جناب تے ادبی محفل لا گھنے ہیں چلتے ہیں اسد علی والے اور انہاں کو غزل سن گھنے اسد بڑی دیر تھی گئے سنہ دی جا جی جی بہت غزل سنا دینا یا نظم سنا دینا جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایک غزل اور اس پر میں بعد میں اہلیان ملتان کا اچھا بھرپور شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو. بس یہ وہم و گمان باقی ہے, بس یہ وہم و گمان باقی ہے, دل دھڑکتا ہے جان باقی ہے, دل دھڑکتا ہے جان باقی ہے, بس یہ وہم و گمان باقی ہے, دل دھڑکتا ہے جان باقی, دل دھڑکتا ہے جان باقی ہے, وہ سلامت ہے میں سلامت ہوں, وہ سلامت ہے میں سلامت ہوں, اور انا درمیان باقی ہے, اور انا درمیان باقی, وہ سلامت ہے میں سلامت ہوں, اور انا درمیان باقی ہے, ایک میری آس اب بھی زندہ ہے, ایک میری آس اب بھی زندہ ہے, ایک میرا مہربان باقی ہے, ایک میری آس اب بھی باقی ہے, ایک میرا مہربان زندہ ہے, میرے بچپن کے دن سلامت ہیں, میرے بچپن کے دن سلامت, میرے بچپن کے دن سلامت ہیں, میرا کچا مکان باقی ہے, میرا کچا مکان باقی ہے, میرے بچپن کے دن سلامت ہیں, میرا کچا مکان باقی ہے, اور دل تیرے پر نکلنے والے ہیں, دل تیرے پر نکلنے والے ہیں, یعنی تیری اڑان باقی ہے, دل کے بھی پر نکل آئے ڈاکٹر صاحب, دل تیرے پر نکلنے والے ہیں, یعنی تیری اڑان باقی ہے, اور خاک پر آفتاب گرنا ہے, خاک پر آفتاب گرنا ہے, کچھ ہی پل آسمان باقی ہے, کچھ ہی پل آسمان باقی ہے, اور نام باقی ہے تب تلک میرا, نام باقی ہے تب تلک میرا, جب تلک خاکدان باقی ہے, جب تلک خاکدان باقی. بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے. جی وہ سلامت ہے میں سلامت ہوں, اور انا درمیان باقی ہے, میرے بچپن کے دن سلامت ہیں, میرا کچا مکان باقی ہے. اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بڑے ہمارے خوبصورت دوست ہیں, اچھا ان کا اخلاق ہے اور ان کا بے حد شکر گزار ہوں ایم عمر یونس صاحب کا, کہ ان کی ملتان میں محبتوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں. ٹھیک, سب ناظرین کا صحیح, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میں جاننا چاہتا صرف زیادہ غزلاں لکھے ہوئے نظم والے پاس سے یا ماہیے یا ڈوڑے والے پاس سے, مطلب نہیں نظمیں بھی ہیں لیکن شکریہ نظم کی صورت میں ادا کرنا ہے آپ نے یا صرف زبانی ایسے؟ نہیں بس زبانی میں نے, عمر بھائی ہے بڑے اچھے اخلاق کے ہیں. نظم آپ نے کوئی نہیں سنائی آج آپ نے؟ جی نظم میں نے آپ کو اگر آپ کہے تو ایک سنا دیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اس کا رنگ پتہ لگ جائے. بالکل, نظم کا عنوان ہے کہ سنو تم سے یہ کہنا تھا. آزاد نظم لگ رہی ہے؟ جی آزاد ہے. اچھا. اداسی کے سبھی لمحے بڑے بے چین کرتے ہیں, کسی کونے میں بیٹھے ہم بڑے ہی بین کرتے ہیں. واہ جی واہ, زبردست. سنو تم سے یہ کہنا تھا ہمارا گھر بھی ہوتا تھا, ہمارے خواب ہوتے تھے ہمارا در بھی ہوتا تھا, کسی کی آس ہوتی تھی بڑے بن ٹھن کے رہتے تھے, کسی کے پاس ہوتے تھے کسی کے ساتھ رہتے تھے. سنو اس بار وہ آئے تو اس کو بس یہی کہنا, بڑے چپ چاپ رہتے ہیں کسی سے کچھ نہ کہتے ہیں. سنو اس بار وہ آئے تو اس کو بس یہی کہنا, کبھی روٹھے منانے میں زمانے بیت جاتے ہیں, کبھی ماضی بھلانے میں زمانے بیت جاتے ہیں. سنو تم سے یہ کہنا تھا ہمارے پاس کھونے کو رہا اب کچھ نہیں باقی, رہا اب کچھ نہیں باقی. تخلص کو ہر جگہ استعمال کر لیتے ہیں. زبردست زبردست, بہت خوب, بہت اچھا. اور یقیناً اچھا لگے تھا اسد علی جناب بالکل لاہور تو تشریف گھن کے آئے اور سارے پروگرام میں چاہے بہت اچھا لگا اسد علی کو تشریف گھن کے, اور واقعی تو کلام تو زبردست تھے پیا.
अच्छा एक थोड़ा हट के है पे जिवें कि आज डॉक्टर साहब को भी पसंद आंदा है बहुत घट हो सी कि मेरे शो में कोई गेस्ट आवन साथी और डॉक्टर साहब वाह वाह करन थे और साथ देवन थे आज पहली दफा ही करे नाल साथ भी देने पे नाल नाल और पता चलदा पे कि वाकई डॉक्टर साहब एक शायर लोग के हुन साहब को पता कहने भी ये राज था डॉक्टर साहब शायर हैं, आप इस बात का यकीन करें। उस तरह से बात पता चलेगा आर्टिस्ट भी है, उससे बात पता चलेगा सिंगर भी है, पता नहीं क्या क्या डॉक्टर साहब पता चलेगा, राज खुलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब तशखीस वाले आंसू और क्योंकि टाइम मुकदा पे दिया और उनके बाद इलाज वाले आंसू ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, घर बैठे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए क्योंकि घर बैठे लोग सब दे बैठे थे, मामा दे बैठे थे, वालदेन दे बैठे क्या पहली गल तो उनको आप अपने बालों को सस्पेक्ट करो, इन बारे देखो जब वाकई उन्हें कोई मसला है, एक लगे दू लगे त्रै लगे कुछ ही हो दिखावने हरज काई नहीं, दिखा गिन तो पता लग वैसी जो काई नहीं आराम ना बैठ गिन मसला है तो उनके इलाज के बारे सोचे सो एक गल तो इन वास्ते दिखावना जरूरी। इन्हें च पहले संग जितनी अलामात की गल की है इन्हों के बारे वालदैन कोई हो को घेना आने बाला को डॉक्टर को दिखा छोड़े। अगर डॉक्टर अवेलेबल का नहीं साइकोलॉजिस्ट इनके जरा फर्क है, एक साइकेट्रिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट जोड़ा है वो डॉक्टर है दवाइयाँ ज़्यादा लिखता है, साइकोलॉजिस्ट जोड़ा है बिहेवियर थेरेपी ज़्यादा करेंगे। ये जो फील्ड है ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का है, साइकेट्रिस्ट का कहीं नहीं हो सकता डॉक्टर ही कहीं ना हो। साइकोलॉजिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट एक दूजे साइकोलॉजिस्ट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आजकल मुल्तान में बहुत सारे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन लफज है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो वैसे तो इन्हों का ताल्लुक मरीजों के नाल डॉक्टरों के बच्चों के नाल थे और वो बेहतर तरीके नाल क्योंकि टाइम इनके ज़्यादा चाहिए। डॉक्टर के निस्बत डायग्नोसिस तशखीस हेल्प कर सकते हैं। अच्छा पहली गल तो ये डॉक्टर को लेकिन उतना खास तौर पर जितना चंद मुस्तकिल स्पेशल जिथा उन्होंने को आना पोसी पूरी टीम है, साइकोलॉजिस्ट की है, डॉक्टर की है, न्यूरोलॉजिस्ट की है, सारे मिल के उतना ही को इन तशखीस थी। एक दफ़ा तशखीस थी वजे पहली गल तशखीस की शिद्दत थी वजे कितनी है। बाज़ बारन बहुत ज़्यादा जहीन एक साइड तो जहीन ही बहुत ज़्यादा है लेकिन मसला ही है, दूजे बारन जहीन ही घट हैं तो मसला ही है, दुए काम है। उनका पता लग वजे तो मसला क्या है इको अस कि साइड से घिन के वजह कितना इंदा इलाज की जरूरत है। ये उतना थी वैसे तशखीस के बाद कुछ टेस्ट हैं जिन्होंने को करवेंदे अस देखने वास्ते जो इनकी दिमाग की बीमारी तो कहीं नहीं, इन दिमाग की बनावट तो ठीक है, अंदर दिमाग की बनावट है तो मसला उनके वास्ते कुछ टेस्ट हैं। कुछ टेस्ट हैं जो दिमाग का फंक्शन कम ठीक है या कहीं नहीं, एक है मेरी उंगलियां 5 या 6 है नहीं या कहीं नहीं 5 पूरियां हैं नहीं ठीक है, एक काम पूरा करेंदे पे कहीं करेंदे पे ये दूजे दिमाग का इवें है। तो ये दो टेस्ट अस दिमाग के जरूरत होंगे। उनके बाद सारा सवालों का काम है वो सारा पूरा थी कि तशखीस थी गई। हुण इलाज है, इलाज का सब तो पहला रोल जोड़ा है अस स्ट्रेट अवे अस दवाई तो कहीं नहीं वेंदे, ये अकलमंदी की गल ही कहीं जरूरत ही कहीं नहीं। डिसऑर्डर की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो चले वैसे वरना आम तौर पर अस पहला जोड़ा है साडा शदीद जो है अस साइकोलॉजिस्ट की मदद के नाल यो करेसूँ जो साइकोथेरेपी। मैं दोबारा आदा अपने साइकोथेरेपी इट्स नॉट साइकेट्रिक थेरेपी, तो साइकेट्रिक नहीं ये साइकोथेरेपी हो सी। तो साइकोथेरेपी अस देखसूँ और साइकोथेरेपी दे जब सब तो ज़्यादा अहम है वो सब बिहेवियर थेरेपी अस को आती वो बिहेवियर चेंज करने वास्ते को मशवरे देने उसको बार बार घिन के वजना पौंदा है, महीने बाद आवे सी उनके नाल गुजारा थी वेंदे। और सब तो आखिर अच्छा दवाइयाँ उनके वास्ते अस फिर न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर करें, न्यूरोलॉजिस्ट उनके हिसाब नाल या पीडियाट्रिशियन जो वही कर खेंदे ते उनके नाल सारा इलाज का मसला है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब नाल और बहुत ही अच्छा लगा जनाब गुफ्तगू करके सारी मालूमात यकीनन इन्होंने वधारा किते थे और सारा असद अली बाकी साहब तारा भी बहुत शुक्रिया तशरीफ खेन के और गाल ये थी पई है कि बच्चे सारे फुल हैं और इन्हों का ख्याल रखना सारी ही जिम्मेवारी है और उन्होंने जो मसाइल उनको समझना भी सारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स को समझना चाहिए, घर वालों को समझना बहुत ही जरूरी है। इधर देशो आयशा को ज़्यादा खुश रहो, सो आप ढेर सारा ख्याल रखें, सोने के हवाले।